السلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ چھٹا سیشن ہے، کم و بیش 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ اسی دو آیات پہ ہم کافی طالب علمانہ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں کچھ چیز نئی چیز سامنے آتی ہے یا کچھ چیز کو بندہ ان ڈیپتھ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سارے جملہ پہلوؤں کو سامنے رکھے اور اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کو بھی ظاہر ہے یہاں پہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اور تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھ لیا جائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہوتا ہے اس کو سمرائز کر کے پیش کر دوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم ظاہر ہے کہ کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، تو اس میں اگر سمرائز کر کے چیز پیش کر دی جائے تو وہ چیز جو کور ہوتی ہے وہ گرفت میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ابھی جو آیہ نمبر 12 میں کلالہ کی جو آیت تھی اس پہ ہم تھے، اور اس میں کلالہ کی بحث میں میں شروع سے جو چیز سامنے آئی میں اس کو پھر ایک دفعہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل میاں اور بیوی ہیں، یا کوئی بھی میاں اور بیوی کے علاوہ کوئی شخص جو ہے نا وہ یعنی بیچلر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کی وراثت ہے جو تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس کو ٹارگٹ کر کے قرآن مجید یہاں پہ وراثت کے تمام مضامین زیر بحث لا رہا ہے، اور اسی کنٹیکسٹ میں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا یہ حصہ ہے۔ اس کے بعد اولاد کے بعد والدین کو زیر بحث لے آتا ہے کہ اگر والدین ہیں بچوں کے ساتھ تو والدین کا کیا حصہ ہے، اس چیز کو زیر بحث لاتا ہے قرآن مجید، اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ سیناریوز ہیں ان کو بھی ساتھ زیر بحث لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر والدین ہی اکیلے وارث ہوں تو پھر کیا کیا جائے، یعنی وہ اس صورت کو بھی قرآن مجید جو ہے زیر بحث لاتا ہے اور ان کے حصے بیان کرتا ہے۔ اولاد ہو تو ان کے حصے مختلف ہوتے ہیں، اور جب والدین ہی اکیلے وارث ہوں تو ان کے حصے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سناریو جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ یعنی اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں تو قرآن مجید پھر اس کو بھی زیر بحث لے آتا ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ جو حصے ہیں، یہ جو فرق رکھا ہے بیٹی اور بیٹے کے حصوں میں اور والدین کے حصوں میں اور بہن بھائیوں کے حصوں میں، اس کی بنیاد کو قرآن مجید نے آگے یعنی سمجھایا ہے، وجہ بتائی ہے کہ وہ کیا ہے، اقربکم لکم نفعا، کیا کہ جو ہے نا وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھی۔ اس کے بعد اگلی چیز جو قرآن مجید نے یہ بتائی کہ اگر میاں یعنی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو میاں کے کیا حصے ہیں، اور اس طریقے سے اگر میاں فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کے کیا حصے ہیں، اس چیز کو یعنی بیان کیا۔ یہ سب کچھ بیان کر چکنے کے بعد جب اسی آیا کے تحت یعنی جب ہم یہ چیزیں و ان کانا یعنی جس طریقے سے یہ پیچھے ہم پڑھائے ہیں، یہ اصل میں شوہر اور بیوی کے حصے بیان کرتے ہوئے اسی کے تحت اسی آیا کے اندر یعنی کلالہ کی مضمون کو بھی قرآن مجید ساتھ لے آتا ہے، یعنی یہ کہ کلالہ کی صورت کب پیدا ہوتی ہے۔ کلالہ جیسا کہ جو ہے نا ظاہر ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ اگر اوپر والے حصے یعنی جن کو اوپر حصے دیے گئے ہیں اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو اس صورت میں یہ سینیریو جو ہے نا سامنے آئے گا، یہ کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہو، بیٹا اور بیٹی ہو، تو پھر آپ گھر سے باہر جو ہے نا کسی کو وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی اگر ایک ہی گھر کے اندر یعنی آپ ہی کے نسبی تعلق میں آپ کی اولاد ہے تو پھر سب کچھ اولاد کے درمیان ہی تقسیم کر دیا جائے گا، یہ ایک سیناریو تھا۔ اس کے بعد جب دوسری سیناریو کی بات کی گئی تو جس میں والدین ہیں، والدین اگر گھر میں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی گھر میں ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ پھر کسی اور کو وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد جب میاں اور بیوی کی بات آئی تو وہاں پہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ جو ہے نا حصے رکھے، اور وہ حصے ظاہر اسی کنٹیکسٹ کے ساتھ ہیں کہ ایک ہی فیملی ہے اور اسی کے اندر باقی امکانات بھی ہیں کہ یعنی کہ والدین بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، تو اسی سینس میں ہیں۔ اگر یہ اوپر والے سارے جو بیان کر دیے گئے ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ ان کان رجل یورث کلالۃ، یہ جو نیچے ان وارثوں کی عدم موجودگی میں جو بریکٹ میں لے کے آیا گیا ہے، یہ بیسیکلی اسی سے یہ چیز اوپر متعلقہ ہوتی ہے،
اور اسی کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جی وہ جو اعتراض ہے وہ سیپریٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ سوال جو ہے وہ کیونکہ میری بات نہیں ہوئی تو میں اس کو اس سینس میں میں اس کو دیکھ لوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اسی فلو کے ساتھ جو البیان میں بیان ہوا ہے اسی فلو کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان وارثوں کی عدم یہی جو حمدی صاحب کا کہ میں اس پہ غور و فکر کیا جی وہ بیس وہی ہے جو اوپر والے جتنے بھی حصے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی اسی فلو کے ساتھ بات کی، یہ کہ والدین ہوں یا بچے ہوں تو پھر جو ہے نا گھر سے باہر کسی اور کا سوچا نہیں جا سکتا۔ جی جی یعنی اگر والدین بھی ہوں، ان میں سے فرض کیا اگر ایک بھی ہے، دونوں ہوں تو پھر بھی جو ہے نا گھر سے باہر نہیں جا سکتے، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں سمجھ گیا ہوں، جو بات وہ ہے جو بیٹی والی ہے میں اس پہ ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ جو چیز ہے وہ ایکسیپشن میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اسی کو ایکسیپشن کے تحت ہی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس میں جو سوال تھا پچھلی دفعہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پھر میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ ظاہر ہے کے اوپر ہم ایکسیپشن بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ بیٹی کی صورت میں کچھ بچ جاتا ہے یا بہن کی صورت میں کچھ بچ جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، یہ سوال ہے۔ یہ ایک ویلڈ سوال تھا۔ بیوی اور ماں باپ صرف ہوں تب بچ جاتا ہے، بیوی اور ماں باپ ہوں، ہاں نہیں میں ماں باپ کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ پھر نہیں بچتا، یعنی بیوی اور ماں باپ ہوں، ماں باپ جب آگے ان میں سے ایک بھی ہے تو کچھ نہیں بچتا، ماں باپ کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں بچے گا، صرف بیٹی کی صورت میں اور بہن کی صورت میں بچتا ہے، بیٹی اور بہن کی صورت۔ جی 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 اچھا یہ جی جی اس پہ مطلب میں نے بھی جاوید صاحب کا لیکچر اس کے آپ کے لیکچر کے بعد جاوید صاحب کا بھی لیکچر سنا، لیکن اصول جو ہے وہ جو آپ ابھی خود ریپیٹ 2 بار کر چکے ہوئے اصول جس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں بار بار، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر وارث ہے اور آپ وارث کو ڈیفائن کر چکے اور آپ نے وارث ہی کی طرف جانا ہے تو جو بیٹی کا حصہ بھی بچ جاتا ہے تو اسی اصول کے مطابق ہم بیٹی کو پہلے دیں گے رادر دین کہ ہم باہر جائیں۔ جی میں اسی طرف آتا ہوں کیونکہ مجھے سمرائز کرنے دیں، میں اسی طرف آتا ہوں، وہ بھی جو ہے نا آج کور کر لیتا ہوں جو میں ظاہر ہے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ کہ اوپر والے حصے یعنی یہ بیان کر دیے گئے، اس کے بعد ان کی عدم موجودگی میں اگر کوئی جو ہے نا آپ کے پاس یعنی اوپر والے حصے نہیں بیان ہوتے اور اب آپ نے جو ہے نا کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کو اس کی رشتہ داری کی بنیاد پہ وارث بنا دیا جاتا ہے، کسی مرد یا عورت کو رشتہ داری کی بنیاد پہ، یعنی میں اس پہ بھی آتا ہوں کلالہ پھر سے دوبارہ سے سمرائز کر دیتا ہوں، لیکن ابھی اس کو جو موجودہ آیا ہے رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی مرد یا عورت کو وارث بنایا جاتا ہے اور اس کا ایک ہی بھائی یا بہن ہے، یعنی ایک ہی یا بھائی ہوگا یا بہن ہوگا تو اس کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو اس کو 1/3 میں سب شریک ہو جائیں گے، یعنی بہن بھائی اگر زیادہ ہیں تو پھر جو ہے نا اس میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ کب دیا جائے گا؟ جب جو ہے نا وصیت پوری کر دی جائے اور اس کے بعد جو قرض ہے وہ چکا دیا جائے۔ اچھا یہ بات ہے۔ اب میں یہ سمرائز کر دی ہے آپ کے سامنے، باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کا جو کور جو کوشچن تھا پچھلا، اس کو ظاہر ہے کہ میں اس وقت بھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو آخر میں اس پوائنٹ کو میں نے اٹھایا تھا، میں اس کو دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ وہ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسیپشن جو ہے نا وہ آ رہی ہے اوپر، وہ ہے بیٹی کی۔ یہ آن لائن دوست بھی اور جو یہاں پہ ہیں ظاہر ہے کہ اس چیز کو جانتے ہیں، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور تمام سیشنز کے اندر یہ چیز بار بار ذہن میں آئی کہ اس میں جو ایکسیپشن ہے بیٹی کا حصہ بچتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا بچ جاتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ صورت ہے، اور یہی صورت جو ہے نا اگر وہ اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی آ جاتے ہیں تو بہن کے لیے بھی یہی صورت بن جاتی ہے۔ یہ جو چیز ہے جس کو پچھلی دفعہ بھی میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، آج پھر جو ہے نا اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ کا فلو، ٹیکسٹ کیا کہہ رہا اور ٹیکسٹ پہ ہی چیزوں کو اپنی پوری توجہ اس پہ مرکوز کر دیں، اسے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹیکسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نکال سکتے ہیں؟ ایک تو اس کا لفظی معنی ہے، یعنی اس نظم کے اندر، اس کنٹیکسٹ کے اندر جو آگے پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کے اندر رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چیز دوسری ہوتی ہے جس کو ہم حذف کہتے ہیں،
حذف بھی ساتھ ساتھ کھولتے جاتے ہیں۔ حذف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ اس کو استاد محترم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو پورا فکر فراہی کا جو نقطہ نظر ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اسائنمنٹ کے طور پہ ظاہر ہم اس کو لے رہے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام اصول جس کو وہ خود بیان کرتے ہیں وہ بھی ہم اپلائی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یعنی ایک لفظی مطلب ہو گیا، ایک اس کا جو نظم ہے، کنٹیکسٹ ہے، آگے پیچھے چیزوں کو دیکھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تیسری چیز ابھی جو ہم نے کہا کہ حذف ہوتا ہے، حذف کی جو مثالیں ہیں پیچھے ہم نے اس کو دیکھا۔ حذف کی جو بڑی واضح مثال تھی میں آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں کہ اگر جو ہے نا والدین ہی جو ہے نا وہ وارث ہوتے ہیں، ماں کو 1/3 مل جائے گا اور باپ کو 2/3 مل جائے گا، یہ حذف سے ہم نے نکالا ہے۔ یہ حذف کی تیسری مثال، یعنی ہم کیسے سمجھتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقلی تقاضے ہیں۔ عقلی تقاضے ہیں یعنی وہ چیز جو ٹیکسٹ کے اندر ہے وہ انسان خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر عقل استعمال کر رہا ہے، عقل ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ خود کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، ٹول کے طور پہ۔ تو اس کے بعد جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود بخود اس کو اس کے اندر پہنچ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا چیز جو ہے نا بیان ہو رہی ہے۔ جیسے کہ عقلی تقاضا جو ہے نا شروع میں جب ہم پڑھے تھے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے، اگر ہم یہاں پہ ہی رک جائیں اور اگلی ایکسیپشن کو نہ دیکھیں تو اس سے کیا چیز نکلتی ہے کہ اگر بیٹے ہوں گے تو سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا، اگر گھر میں صرف بیٹیاں ہیں تو سب کچھ ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ عقلی تقاضے ہیں، یعنی وہ جو چیز عقلی طور پہ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ نکالتا ہے، اور وہ اسی کنٹیکسٹ کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے امپوز کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جس کو فکر فراہی والے یا غامدی صاحب جو ہے نا اس کو اس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو نہ فلو کے اندر ہوتی ہے نہ وہ حذف ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی کنڈیشن بتائی یہ سارے تو باقی لوگ بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو لٹرلی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو ایکچولی اپلائی کر رہے ہیں، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اس پہ آ رہا ہوں۔ اچھا اپلیکیشن میں تو اختلاف ہو جائے گا لیکن لوگ تو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے نا قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو فلو کے اندر موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو سامنے رکھی ہیں وہ فلو کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک سینیریو آ گیا اور وہ جو سینیریو ہے اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اجتہاد کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے قیاس کہیں گے، اس کو ہم جو ہے نا ظاہر ہے انسان کا فہم اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھا جائے۔ یہ جو بیٹی کا حصہ ہے یا بہن کا حصہ ہے، اس کو میزان میں اور البیان کے اندر اس کو بیان نہیں کیا ان رائٹنگ میں غامدی صاحب نے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، کون سا حصہ وہ جو رہ گیا، جو بقایا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، جو رہ گیا تھا، اس کو نہ میزان میں بیان کیا ہے نہ البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کو کہاں بیان کیا ہے؟ درس قرآن میں بیان کیا ہے، یا کسی نے سوال کر لیا ہے تو اس کو ڈال کے اس کی طرف اشارہ کرتا نہیں۔ ان کی عدم موجودگی پہ کہہ کے جی انہوں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ جی، جب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ اوپر والے رشتے ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ رشتے کون سے ہیں؟ اولاد ہے، یعنی اس کو آپ اس پرٹیکولر اگزامپل کو سامنے نہ رکھیں۔ اولاد ہے، والدین ہیں، اور اس کے بعد بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو کور رشتہ داری جو قرآن نے خود بیان کیا ان کی بات کی ہے۔ یہ مین جو ہے نا جسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو بریکٹ کو سامنے رکھا ہے۔ جب انہوں نے نہ البیان میں بیان کیا ہے نہ میزان میں کیا ہے، میزان کے دیباچے میں وہ خود لکھتے ہیں، جو پریفس ہے اس کا جو بالکل انٹروڈکٹری جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے فقہ اور تصوف کی تمام چیزوں کو علیحدہ رکھتے ہوئے میں نے جو کچھ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے وہ میں میزان میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا فہم جو ہے نا فہم تو آئے گا، فہم شامل ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے بیان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر وہ جو چیزیں فقہی ہیں جن کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، جن کو ہم قیاس کہتے ہیں، یا چیزیں جو باہر کھڑی ہوتی ہیں، وہ چیزیں میں نے زیر بحث لے کے نہیں آیا۔ میزان کے اندر انہوں نے یہ اگر چیز بیٹی کا حصہ اس طریقے سے اپلائی نہیں کیا یا بہن کا حصہ اس طریقے سے بتایا نہیں، اور اس کے بعد البیان تفسیر کرتے ہوئے نہیں بتایا، اور اس کو اپنی کسی تقریر میں بتا دیں یا اپنی جو ہے کوئی سوال پوچھے تو بتا دیں، وہ ان کا بیسیکلی اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے۔
اس کو ہم علیحدہ رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بہت زور دے کے بات کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو علیحدہ رکھیں اور جو فقہی چیزیں ہوتی ہیں ان کو علیحدہ رکھیں. ان کو کیوں علیحدہ رکھیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دونوں کو گڑبڑ کر دیں گے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ قرآن اور سنت کے اندر کیا چیز بیان ہو رہی ہے اور فقہ جو ہے وہ کس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. تو یہی صورتحال ہے کہ جب ہم بیٹی کے حصے کی جو باقی رہ گیا ہے یا جو ہے نا بہن کا حصہ اگر فرض کیا جو باقی رہ گیا ہے اس کو ہم کیسے دیکھیں، اور غامدی صاحب خود کیسے دیکھتے ہیں اس کو، وہ اتحادی اور قیاس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. اور وہ جو اتحاد اور قیاس کی چیزیں ہیں اس کو اپنی کتاب مقامات میں علیحدہ سے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو نہ میزان کا حصہ بناتے ہیں نہ البیان کا حصہ بناتے ہیں. اس کو اس اینگل میں قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہوئے سوری کنفرم کر لو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کے جو بچ جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے. ابھی میں اسی پہ دیکھیں، ابھی بات میری مکمل ہی نہیں ہوئی. اسی پہ وہ یہ کہ قرآن جو ہے کچھ چیزیں بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھائے ہیں. وہ کیوں چھوڑتا ہے؟ تاکہ آپ کی اپنی ٹریننگ ہو سمجھنے کے لیے. وہ جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے چیزیں وہ آپ کی ایک اپنی ٹریننگ ہو سمجھنے کے لیے. وہ جو ٹریننگ ہے سمجھنے کے لیے وہ چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ قرآن وہ اتحاد ہو گیا. سوال ان کا بڑا وسیع ہے. جی اگر ہم یہ بنیاد لے کے چلے نا کہ غامدی صاحب نے کا بیان کرنے سے اجتناب کیا ہے اپنی بیان میں اور میزان میں جی جی تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر انہوں نے اس بیٹی کا حصہ بیان نہیں کیا غامدی صاحب نے جی جی تو مطلب یہ ہوا جو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں حصہ بیان ہی نہیں ہوا. جی کلالہ کی بیان ہوا ہے. کلالہ کی آیت میں اگر دیکھا جائے جی تو وہ جو چیز ہے اس کا ایک پارشل فیکٹ ہے وہ آگے چل کے جو ہے نا اس کو مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ابھی اس کو بات کو ہم نے کیا کر لیا ہے کہ وہ جو باقی بچا ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید ابھی خاموش ہے. مطلب غامدی صاحب کے پوائنٹ ہاں، اور اس کو انسانی جو ہے نا عقل پہ چھوڑ دیا ہے، انسانی انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑ دیا ہے، اس کو اتحاد پہ چھوڑ دیا ہے، قیاس پہ چھوڑ دیا ہے. ہاں، اس کے بعد ابھی مزید چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے کھلیں گی. اچھا، اب اس کے بعد میں پھر جو ہے یہ جو تھا کلالہ اس کو پھر سے جو ہے نا پچھلی دفعہ جو ہم نے دیکھ لیا تھا اب اس کو پھر ایک سمرائز کر کے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. کلالہ کو 3 معنی بتا دیں. جی 3 معنی پھر سے جو بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اس کو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. جی جی کلالہ پہ جانے سے پہلے صرف ایک سوال ہے کہ اگر ہم 1450 سال پیچھے چلے جائیں ابھی اور ابھی یہ والی آیت نازل ہوئی ہے اور قرآن آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہے، تو اس دور میں اس طرح کی لاکھوں مسالے اویلیبل ہوں گی جہاں بیٹی اور صرف بہن ہوگی موجود، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس کی کوئی شواہد ہیں ہمارے پاس حدیث میں؟ جی ہیں. اس کا ہمارے پاس جو 3 مسالے ہیں، 3 یا 2 مسالے ہیں جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز آئی اور انہوں نے کیسے اس کو اپلائی کیا وہ بھی. عثمان بھائی نے جو کوئی بات کی تھی غامدی صاحب کے لیکچر سے انہوں نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رپیٹ کر دیں. بچوں میں ہی وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ان کا اجتہاد ہے. جی جی ان کا اجتہاد ہے. جی 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 پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی ظاہر اس کو پھر سے. اچھا اس کے بعد سوری میں کہہ رہا تھا مقامات میں بھی جو انہوں نے تقسیم وراثت کا لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے بعد اور بہن بھائی کے جب سب کو ہو جاتا ہے اولاد پھر باقی کی وارث کی اولاد ہے. جی جی. اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ کلالہ کی یہ بحث ہے. یہ کلالہ کیا چیز ہے اس کو پھر سے جو ہے نا میں اس کے 3 معنی بیان کر دیتا ہوں. یہ آج کا دور ہو جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہو اس وقت کا دور ہو اور یہ اس کے جو معنی سمجھنے کے ہیں وہ 3 ہی ہیں. غامدی صاحب نے کوئی اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپا ہوئے معنی تھے اور اس معنی کو نئے سرے سے دریافت کیا، نہیں ایسا نہیں ہے. یہ سب تفسیروں کے اندر بیان جی یعنی جب وہ بیان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ کلالہ کے 3 معنی ہیں تو تمام تفسیروں والے یہ بیان کرتے ہیں. میں اب آگے ایک آدھ اور تفسیر آپ لوگوں کو بتا دوں گا، وہ سب جو ہے نا اس کا معنی یہی بیان کرتے ہیں. کلالہ جب کہا جاتا ہے تو کلالہ جو ہے وہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہو، وہ آدمی خود کلالہ ہے. ہاں سوری کیا کلم صحیح.
انہوں نے اس کا میں کہتا کلم ہاں کلم کلم. اچھا یہ پنجابی میں ایک لفظ ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کے لیے ٹپیکل ورڈ ہے وہ. ہاں وہ ٹپیکل ہے, مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا وہ. ہاں اس کا مطلب یہ کہ جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہو, نہ اولاد ہو, یہ ایک معنی. کوئی نہ, یعنی بیٹے بیٹیاں بھی کوئی نہ ہو اور پیچھے والد صاحب یا والدہ بھی نہ ہو. اچھا ہاں اچھا ہاں کوئی ایسے ہی ہے, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. چلے بہرحال یہ اس کو اب جو ہے نا اس کی ماں ہو, نہیں والدین نہ ہوں, والدین ماں باپ ہوں گے تو مر گئے ہوں گے. ایسے اگر ماں ہو صرف تو پھر پورا یہ اس وہ ماں ساری کی ساری لے جائے گی نا. نہیں ماں تو ساری مل جائے, ماں تو ساری اجتہادی نہیں ہے, یہ تو اوپر وارثہ ہو ابواہ کا مجھ سے جو ہے نا ساری کی ساری ماں لے جائے. ہاں اچھا یہ ایک معنی یہ کہ پیچھے اولاد نہ ہو, یعنی والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہوں. اس کو میں لفظ بولوں گا کلالہ میت, تاکہ آپ لوگ فوری سمجھیں, کیونکہ وہ بندہ خود ہے. اس کو میں لفظ بولوں گا کلالہ. جی بیوی ہو سکتی ہے, بیوی ہو سکتی ہے, بیوی ہو سکتی ہے, یعنی شوہر بھی ہو سکتا ہے, شوہر بھی ہو سکتا ہے, بس بچے اور یعنی آگے نیچے اوپر کوئی نہیں, نیچے اوپر کوئی نہیں ہے. اور بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اس کلالہ کے اندر, یہ رشتہ داری کے معنوں میں. لیکن میں ابھی وہ ساری وہی بات آ جاتی ہے, پھر بار بار کنفیوز ہو جاتا ہے. اب مجھے میرے تینوں معنوں کو جو ہے نا پہلے سمجھ لیں. اب میت کہہ دیا, یعنی آئندہ سے اس کنفیوژن کو بچانے کے لیے میں کہوں گا کلالہ میت. یعنی اس کنفیوژن کو بتانے کے لیے کہ کون سا معنی لے رہا ہوں, اس کو میں کیا کہوں گا, کلالہ میت, کلالہ میت. اچھا اب ان دونوں جو رشتہ داریاں ہیں, یعنی والدین اور اولاد کے علاوہ جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے. اچھا یعنی اس کو میں اگر فرض کہ اس کو بھی آپ نے اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے, زمرہ بندی کرنی ہے, تو کلاسیفیکیشن کے اندر جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ دودھیالی رشتہ دار. دودھیالی میں کون سے ہو جائیں گے, وہ آپ کا چچا, تایا, پھوپھی اور ان کے بچے, یہ سارے آپ کے دودھیالی. ننیالی رشتہ دار ماموں اور خالہ, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے نانا نانی کی طرف سے رشتہ داریاں بنتی ہیں, یعنی یہ دونوں ہو گئے. تیسرے رشتہ دار جو ہے نا آپ کے بہن بھائی, یعنی یہ تین طرح کے رشتے کلالہ. اب میں لفظ بولوں گا کلالہ رشتہ دار, کلالہ رشتہ دار, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم دونوں کو کنفیوژن کو بچانے کے لیے میں ایک کو کہوں گا کلالہ میت اور ایک کلالہ رشتہ دار, کلالہ رشتہ دار. اچھا اب یہاں پہ جو لفظ ہے کہ یہ جو لفظ کلالہ استعمال ہوا ہے, یہ کلالہ میت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یا کلالہ رشتہ داروں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. دونوں میں سے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ کون سا معنی استعمال ہوا ہے. غامدی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ اس کو کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں, ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ سب سے پہلے زبان و بیان دیکھی جائے گی. یعنی فکر فراہی کے ہاں یا غامدی صاحب کے ہاں سب سے پہلے جس چیز کو وہ پکڑتے ہیں, مضبوطی سے پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زبان و بیان سے اٹھی ہوئی چیز ہو, وہ پہلے ہمارے لیے وہ ہمارے فاؤنڈیشن بن جاتی ہے, اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. تو زبان و بیان سے جو چھٹی ہوئی چیز, نکلی ہوئی چیز ہے, وہ ہے یو سبیہا, وہ ہے پیسو ورب. پیسو ورب نیچے دو لفظ لکھے ہیں کہ یہ لفظ مبنی للمفعول اور مبنی للفاعل, یہ ذرا مشکل لفظ ہیں. اس کا سادہ سا لفظ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ مبنی للمفعول, اس کا مطلب ہے یہ پیسو ورب ہے, اور مبنی للفاعل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیو ورب ہے, جس کو ہم اردو میں معروف کہتے ہیں اور مبنی للمفعول کو مجہول کہتے ہیں. یہ پر مشکل لفظ ہے, لیکن ہم کیونکہ انگلش کی گرامر پڑھی ہوئی ہے اس سے آسانی سمجھ لیتے ہیں. تو پیسو ورب کے لیے مبنی للمفعول یہ پیسو ورب ہے. یعنی کون سا, جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ اکبر نے کھانا کھایا اور پانی پی لیا گیا. پانی پی لیا گیا یہ ہے پیسو ورب, یہ جملہ ہی درست نہیں ہے کہ اکبر نے کھانا کھایا اور پانی پی لیا گیا, یہ درست جملہ نہیں ہے. یہی صورتحال کچھ یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم اس کو کلالہ میت لے لیا جائے اور اس کے بعد یو سبیہا کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی جائے, تو یہ وہی صورتحال بن جائے گی جس میں اکبر نے کھانا کھایا اور پانی پی لیا گیا. ایگزیکٹلی وہی صورتحال بن جاتی ہے. تو وہ اصل یہ زبان و بیان کے مطابق یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے.
ہم اس کو جب ہی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ کلالہ رشتہ دار ہیں اور کلالہ رشتہ داروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو یہ ایک فرضی بیان ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہو، ایکسیپشنل کیس ہے، فرضی بیان ہوگا، جس کے ساتھ یہ اپلائی ہوگا اس کے ساتھ اپلائی ہو جائے گا، ادروائز نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کیسے بتائیں گے؟ ایسے ہی بتائیں گے کہ کلالہ رشتہ داروں کو یعنی یہ معاملہ ہے، ان کے یہ حصے ہیں، اور اگر تم نے کوئی وصیت کی ہے، جو وصیت کی جا چکی ہے تو یہ زندہ شخص کو بات کہی جائے گی. کلالہ رشتہ داروں کی جب بھی بات آئے گی تو یہ زندہ شخص کو بات کہی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے، جو اس کا پیچھے فائل نہیں ہے. یوں ہی پیسو ورب کی بات کرتے ہیں تو پیچھے فائل نہیں ہوتا، وہ ایک عمومی بات ہوتی ہے، عمومی انداز میں بات کی جاتی ہے. جیسے میں کہوں کہ یعنی دکاندار شام کو دکان بند کر دیتا ہے، تو یہ عمومی بیان نہیں ہوتا، یہ ایک خاص شخص کا بیان ہوتا ہے. جب میں کہوں کہ شام ہوتے ہی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں تو یہ عمومی بیان ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یو صبیحہ ایک عمومی بیان ہے، یہ پیچھے فائل نہیں ہے، اس لیے اس کو پیسو رکھا ہے. فائل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو ہے نا وہ میت، کلالہ میت نہیں ہے، کلالہ رشتہ دار ہیں. یہاں سے انہوں نے اس چیز کو، اس پوائنٹ کو پکڑا ہے. یہ ایک کلو نہیں ہے، پچھلی دفعہ طاہر صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، ایک نہیں ہے، آگے 4-5 کلو اور بھی آئیں گے، وہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی گرفت میں یہ نہ آئے، کوئی اور آ جائے. تو اصل چیز سمجھنے کی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کیوں اس چیز پہ فوکس کیا ہے غامدی صاحب نے؟ کیونکہ وہ زبان و بیان کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. زبان و بیان سے جو چیز نکلتی ہے اس کو وہ گرفت میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور اس کو ایک تکیہ لگا کے بیٹھ کے باقی چیزیں جو ہے نا وہ ثانوی ہو جاتی ہیں. اچھا، جب یہ کہا گیا کہ یورسو، اب یورس خود جو ہے یہ پیسے ورب ہے، پیسے ورب ہے. جب یہ پیسے ورب ہے تو وہ اصل میں جب یہ کہا جائے گا کہ یہ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں استعمال ہوگا تو ان کو وارث بنایا جائے گا. وارث کس نے بنانا ہے؟ ظاہر زندہ شخص تھا، اس نے بنانا ہے. اور اس کے پیچھے رشتہ دار دوسرے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے خود رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ وراثت کا معاملہ جو تھا وہ پیچھے نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے اس میں؟ اب اس نے خود یہ اختیار ہے، اس کو دیا جا رہا ہے یورسو کہہ کے. ایسے ورب میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اختیار دے رہی ہے، انسان کو اختیار دے رہی ہے کہ اب آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، جو کلالہ رشتہ دار ہیں، ان کے اندر اپنی وراثت تقسیم کر سکتے ہیں. جب آپ تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو ان میں سے یعنی ظاہر ہے ددیالی، ننیالی اور بہن بھائی ہیں اس کے اندر، جس کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے، وہ اس نامینیٹ جس کو کیا، اگر وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ بھی اس کا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ پورا کا پورا اس کو چلا جائے گا. یہ عقلی مقدمہ ہے جو اس کے اندر خود بخود نکل رہا ہے. اگر اس کے بعد ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو 1/6 دیں گے. باقی کس کو دیں گے؟ 5/6 جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے، کلالہ رشتہ دار جس کو نامینیٹ کیا گیا ہے اس کو دے دیں گے. اگر وہ زیادہ ہیں، فرض کیا کہ جو ہے نا 4 5 6 ہیں بہن بھائی، تو اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ 1/3 ان سب کو دیا جائے گا، تمام بہن بھائیوں کو دیا جائے گا، اور 2/3 کس کو دیا جائے گا؟ جس کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے. یہ ہے کلالہ رشتہ داروں کی بنیاد پہ. اب ہم پہلا جو معنی ہے کلالہ میت، اس کو لے لیں تو اس معنی میں اس میں فرق یہ آتا ہے کہ اب وہ مرنے والے کے اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں. یعنی یہ جو فرق ہے یہ بڑا obvious ہو جاتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی مرنے والا کلالہ میت جو ہے، مرنے والے کو جب ہم لیتے ہیں تو وہ اسی کے اپنے بہن بھائی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. یعنی دونوں میں اب دونوں کی جو پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کو ذرا ویژولائز کریں تو اگر اس کو ہم کلالہ کو مرنے والا جو میت ہے خود وہ آ جائے تو پھر اس کے اپنے بہن بھائی ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ ہم کیوں کیسا کہہ رہے ہیں بھائی میں دوسرا جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. جی، وہ بھائی بہن کیوں آ جائیں گے؟ اس کے ماموں خالہ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ اس لیے نہیں، وہ جس کو بنا رہے اس کے تو بھائی بہن کی بات نہیں کر رہا، جس کو بنا رہے وہ خالو. اچھا میں بتاتا ہوں، اچھا میں اس کو بتا دیتا ہوں. ابھی تو ہم نے یہ سمجھا کہ کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ غامدی صاحب کا، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جناب دیکھ لیا، یہ اس کو سمجھ لیا آپ نے. اس کو مزید آن لائن دوست بھی اس پہ اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا اب میں دوسرا شکر صاحب سوری ایک کوشچن ہے کہ جو کلالہ میت ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ کلالہ رشتہ دار جو ہے نا وہ مقرر کرے گا، وصیت کرے گا، یا اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ کلالہ کوئی جو ہے نا وہ چند لوگ مل کے کسی کلالہ رشتہ دار کو کلالہ جو ہے نا وہ مقرر کر سکتے ہیں؟
تو اس میں کیا خیال ہے؟ جی میں اس کو کھول دیتا ہوں. دیکھیں جب میں کلالہ رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں تو لفظ یورثو آیا ہے. یہ اختیار ہے، ابھی وہ بندہ مرا نہیں، زندہ ہے، جس نے اپنی وراثت جو ہے نا اب اپنے کسی کلالہ رشتہ دار کو دینی ہے، اور وہ خود اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے کہ میں اپنے کسی، لیکن اس کو پہلے ان رائٹنگ جو ہے نا کر کے گیا ہو، کیونکہ یورثو لفظ آگے، کیونکہ اختیار اس کے پاس خود دیا جا رہا ہے. جب آپ اختیار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے فائل تو موجود نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کلالہ رشتہ دار ہو، جی جی مرد یا عورت جسے وارث بنایا گیا ہو، جی وارث بنایا گیا ہو، تو اب وارث بنایا کس نے وارث بنایا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مرنے والے نے بنا دیا ہو، یا مرنے والے کے بعد لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہو، کورٹ نے فیصلہ کر دیا. جائیداد کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، کسی کو تو اگر ایک مرد ہو یا عورت ہو جی جس کو وارث بنایا گیا ہو کلالہ رشتہ دار کی بنیاد کے اوپر، جی جی تو یہ کرو. ایمفیسس اس بات پہ کہ کرو کیا اس کے بعد جب وارث بنا دیا جائے، کیسے بنایا جائے اس کے لیے وہ خود وصیت دے گا. تو خود اگر بتا کے جائے گا وہ پرائرٹی ہے، لیکن اگر نہیں بتا کے جاتا کورٹ مقرر کرتی ہے تو پھر ابھی اس کو میں اس کو بھی ٹیکل کر لیتا ہوں. ابھی اس کو جو بات کہی جا رہی ہے البیان میں، اس کے اینگل سے جو نا چیز دیکھیں کہ جب یورثو کا لفظ آیا ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ حق دیا جا رہا ہے کس کو؟ شخص کو جس نے اپنے رشتہ داروں کو نامینیٹ کرنا ہے. یہ غامدی صاحب نے اپنے اس میں لکھا نہیں دیکھیں یہ لفظ ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، بنایا جا رہا ہے رشتہ داروں کی بنیاد پہ. وہ آدمی جی جی وہ زندہ ہے، راجل زندہ ہے. جی جی اگر ایک آدمی ہو جس کو وارث بنایا گیا ہو کلالہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر، جی مینس کے وارث بنایا گیا تو زندہ ہی ہوگا نا. پھر کون زندہ ہوگا؟ وہی مثال ہے آپ کی، کھانا کھا لیا گیا اور پانی پی لیا گیا، کس نے کھانا کھایا کس نے پانی پیا یہ معلوم نہیں ہے. اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہو رہا. اچھا یہ کس نے یورثو کیا ہے؟ اچھا یہ وَإِنْ كَانَ، میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں ابھی وہی کلالہ رشتہ داروں کی بنیاد پہ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر کسی شخص کو وارث بنا دیا جاتا ہے کلالتاً رشتہ داری کی بنیاد پہ، او امرأۃ، یا کسی عورت کو رشتہ داری کی بنیاد پہ وارث بنا دیا جاتا ہے، اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ بنا دیا جاتا ہے، اب کسی نہ اس کو بنانا تو ہے. اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں، کسی نے اس کو بنانا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کورٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ یہ کون بنائے گا، یہ بعد میں اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں ابھی باقی، تاکہ وہ فلو کے مطابق. جی جی کوئی کون بنا سکتا ہے؟ تھینک یو. جی جی یہ جو کہ کون بنا سکتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ مزید فردر آگے جاتے ہیں تو وہ چیزیں سمجھ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ یہ کلالہ میت کے اگر ہم اس کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، ہم نہیں کر رہا، پھر اس کے بعد کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. شکیل صاحب، جی جی شکیل صاحب لفظی معنی میں جا رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کانا، اور اگر اور جب امین جو رجل ہے یہاں پہ، اس کی جائیداد کو وراثت بنایا جا رہا ہے، whose wealth is to be inherited in this case یورثو کلالہ. تو اگلی جی میں کنڈیشن اس کا جو کلالہ میت ہے اس کا بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں کھولتا ہوں میں اس کو پھر جو ہے نا یہ سوال اس میں یہ کہ جو کلالہ، اگر ہم دوسری والی روایتی اس میں بھی جائیں ٹرانسلیشن میں جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ whose wealth is to be inherited، جس کی وراثت کو انہیریٹ کرنا ہے اور اس کے بھائی اور بہن ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ہو نہیں کیا کہ اس کے بھائی اور بہن ہیں جو اس کو لے کر جائیں گے آگے وارث بن. تو ابھی میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ اب میں بات کرنے لگا ہوں کلالہ میت کی. پہلے کس کی بات تھی؟ کلالہ رشتہ دار کی، اور اس میں بندہ بھی زندہ ہے، اس نے مرنا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو غامدی صاحب. اچھا چلیں ابھی دوسرا جو کلالہ میت کی بات ہے، کلالہ میت کی جو بات ہے، کلالہ میت کے بارے میں کہ وہ ان کان رجل، اگر کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے، یورثو، اور اس کی وراثت تقسیم طلب ہو، یعنی یہ روایتی معنی ہے.
یعنی وہ یورس کو جا کے وراثت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کلالہ میت کی بات کر رہا ہوں، پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک شخص میت ہے، مر گیا ہے، اور اس کی وراثت تقسیم طلب ہے، اور اس میں اوامراتن بھی آ گئی، اس میں اوامراتن بھی آ گئی. ایک شخص، اب وہ یہ رجل ہے یا جو ہے اوامراتن جو ہے، یہاں مرنے والا کلالہ میت خود ہے ان کے نزدیک. یعنی ان کے نزدیک یوراسو کو وہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص یا ایک عورت جو میت ہے اور اس کی وراثت تقسیم طلب ہے، جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، اور اس کا ایک بھائی ہے یا اس کی ایک بہن ہے. اب یہ میت کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے، یعنی اب میت کے ساتھ جو مر گیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا بہن اور بھائی ہے. اب یہاں پہ کلالہ رشتہ داروں کی کوئی وہ پکچر میں یہ بات نہیں آتی. اچھا تھوڑا سا گرامیٹیکلی سمجھا دیں. جی جی، یوراسو کا وہاں ہم نے مان لیا کہ وارث بنایا جاتا ہے، وہ وارث بناتا ہے کسی کو، یعنی بنایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. صحیح، وارث بنایا جاتا ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جملہ دونوں. یہ میں اس کے یعنی پہلے ان پوری ترجمہ کر لینے دیں. ہم نے مانے ہم کو معلوم ہے. یہ یعنی اس پہ گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہیں گے کہ اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے یا اس نے وارث بنانا ہے، تو یہ جو یورس لفظ ہے، یہ جب بھی اس کو عام عربی جو عربی سمجھتا ہے اس کو پڑھے گا، کہیں بھی ایکس وائی زیڈ پڑھے گا، تو یہ ہمیشہ پہلے پرائیورٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ افراد سے لنک ہوتا ہے. یہ لفظ یعنی یہ انسانوں سے لنک ہوتا ہے، یعنی یہ دولت کے ساتھ لنک نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے دولت کے ساتھ بھی، لیکن وہ قرینہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ دور کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ جو فوری سمجھنے کا مفہوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جب بھی اوراسا یوریسی کو لفظ آئے گا تو ہمیشہ جو ہے کسی کو وارث بنایا جا رہا ہے، کسی شخص کو. ایڈ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ اگر اس کو پڑھتے ہوئے فلو میں آتے ہوں، جی جی دوسرا منی معلوم نہ ہو ہمیں، صحیح. تو اگر ہم کہیں گے اگر ایک آدمی ہو جس کو وارث بنایا جائے، جی جی، تو یہ تو زیادہ فلو بنتا ہے. یہ فلو، یہ گاندھی صاحب کا نا زور لگانا پڑتا ہے، زور. ایگزیکٹلی وہ یہی کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے ذرا تکلف برتنا پڑتا ہے، یعنی جو روایتی نقطہ نظر ہے اس میں ذرا تکلف برتنا. آدمی ہو جو مر گیا ہو، جس مر گیا ہو اور اس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہو، اس کی وراثت کو تقسیم، ہاں وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہو. اچھا نہیں ابھی اس کو سارا آگے نہ جائیں. اچھا صحیح، اچھا چلے، اچھا چلیں بتائیں. ہاں ہاں، رجل یورث آدمی کو وارث بنایا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے کلالتن. جی جی، وہ اس رجل کی حالت ہے، وہ اس رجل کا سٹیٹس ہے. نہیں وہ اس کی بنیاد ہے، کی بنیاد پہ جس کو ٹھیک ہے. اچھا وہ بنیاد ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو بنایا گیا وارث، تو وہ اس کی بنیاد ہے. یہ تو سمجھ گئے نا کہ روایتی نقطہ نظر کے اندر رجل اور جو امراتن، یہ تو اب یہ کلالہ میت ہے، اس کی وراثت تقسیم طلب ہے. اب کلالہ جو لفظ آ گیا ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے ان کے نزدیک، اس کا اسٹیٹس جیسے آپ نے کہا، ہاں اس کا اسٹیٹس ہے. نہیں سوری میں پھر کنفیوز ہو گیا. سوری میں گاندھی صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھو، میں جب یہ شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں اس پہ بھی آتا ہوں، گاندھی صاحب اس کو ایڈورب کے طور پہ لے رہے. ٹھیک ہے، تو ہم ایڈورب پر بھی زبر لگاتے ہیں اور ایڈجیکٹو پر بھی زبر لگاتے ہیں. ایڈجیکٹو پہ یہاں پہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، یہ پھر دور سے جو ہے نا یہ معنی لایا جاتا ہے. اس کو اس کی ہمیں اس لیے سمجھ آتی ہے کہ وہ کلالہ کو معنی الگ لے رہے ہیں نا. صحیح، اس کو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر اس کو الفاظ کو بدلنا پڑے گا. صحیح. ہم تو اس ایزمپشن کے ساتھ ہے کہ کلالہ کا مطلب رشتہ داری ہے. صحیح، وہ اب ٹھیک ہے، گاندھی صاحب کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہے. یہاں جو کلالتن پہ زبر آیا ہے، یہ زبر حالت کو بیان کر رہا ہے. یہ پیچھے کانا آ گیا ہے، کانا کی وجہ سے جو ہے نا یہ کلالتن جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. جہاں کانا آتا ہے نا وہاں پہ زبر آتا ہے. زبر وہ اس کی وجہ سے اس کو ذرا گرامر اس انداز میں اس کو لے گئے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ایڈجیکٹیو کے طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے. اس طرح کا کوئی جملہ، کیونکہ زبر والی تو حالت کے لیے آتی ہے نا. جی، ہم جب بھی کوئی حالت بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، یہ اچھی حالت میں، بری حالت میں ہے، خوش ہے، اس طرح تو زبر آ جاتا ہے. صحیح، کسی چیز کی. یہاں پر بھی اس کی
حالت تو بیان نہیں ہو رہی کہ وہ اس سٹیٹس کا آدمی ہے، تو یہ حال تو نہیں ہے. یعنی اس کو اپنی ان کی تفسیروں کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہ صفت کے طور پہ آیا ہے، صفت کے طور پر صفت کے طور پہ آیا ہے، اور جب یہ صفت کے طور پہ آیا ہے تو یہ اب اس کی حالت بندے کی جو مر گیا ہے، میت ہے، کلالہ میت ہے، اس کی صفت کے طور پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ خود کلالہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب تھوڑا سا یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جو دونوں کے درمیان فرق ہے، جی اگر آپ دیکھیں تو 19-20 کا فرق ہے گرامیٹیکلی، زیادہ فرق نہیں لگتا مجھے صحیح، دونوں کے الفاظ و معنوں کے اندر. صحیح، وہ بھی اسی طرح ہی ٹھیک لگتے ہیں جس طرح یہ ٹھیک لگتے ہیں. صحیح. لیکن پھر نتائج چونکہ مختلف نکلتے ہیں آخر میں، صحیح. تو اس لیے آپ کو کوئی ایک پھر لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پھر غامدی صاحب نے پورا وہ جو زبان و بیان کا سلسلہ ہے وہ بیان کیا ہے تاکہ وہ کنٹرڈکشن ختم ہو جائے. مجھے تو اب یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. نہیں وہ نہیں، یعنی یہ غامدی صاحب یہ اصل جو ہے نا، اگر ان کو سمجھنا ہے تو وہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ سولوشن نہیں دیتے. یہ اگر غامدی صاحب کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اصل میں دعوے سے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھا. یعنی یہ اصل وہ بات نہیں کر رہا کہ وہ، میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو جملے سے آپ معنی لے رہے تھے وہ اس جملے کے اندر فٹ نہیں ہو رہا، تو آپ جملے کے پاس واپس جاؤ گے نا، دوبارہ غور سے کرو گے نا. پہلے بھی تو آپ اسی گرامر کے لحاظ سے جملہ کے معنی لیا تھا نا. جب اس سے نکل آئے اور نتیجے کو دیکھ لیا تو نتیجہ جملے کے ساتھ مکس نہیں ہو، میپ نہیں کر رہا تھا، تو اب دوبارہ جملے میں چلے گئے اور پھر جملے میں دیکھا کہ یار اس کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو جب اس سے باہر نکل آئے تو نتیجہ جملے کے مطابق تھا، تو اس نے کہا یار یہ دوسرا مالا جو گرامیٹک دیا ہے یہ والا ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پہلے سے نتیجے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دونوں معنی سامنے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو 19-20 کا فرق نظر آ رہا ہے. چلے اس کو بھی آگے جی بات کریں. نہیں ابھی آگے نہ جائے، بے چینی موجود ہے ابھی. جی ابھی مجھے ایک چیز سمجھنی ہے، مجھے آئی تھنک 6 سوری میرا خیال ہے بات کو نہ میں سمجھ ادھر پاتا ہوں نہ ادھر پاتا ہوں. جی بات کریں. سوری طاہر بھائی، پہلے میں سوال کر لوں. مجھے اس میں 6 لیکچر میں یہ چیز مس ہو گئی ہے کہ اچھا میں ابھی وہاں موجود ہوں کہ میت کے نہ بہن بھائی ہیں، سوری میت کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اس کی اولاد ہے، لیکن بہن بھائی موجود ہیں. تو قرآن نے اس کا کوئی حل بتایا ابھی تک کی آیت میں؟ میرا بھی سوال ابھی آدھا ہوا ہے، تاکہ اس کا آنسر دے دیں تو میں آگے چلتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے نا، یہ کیونکہ بہت سارے سوالات ہمارے کیونکہ اسی جگہ پہ کر لیتے ہیں. ٹیکسٹ کے ساتھ ہمیشہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ کو پارشلی دیکھتے ہیں تو اس میں جواب ہاں یا نہ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک نے ابھی تک بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی ذکر کیا ہے؟ جی وہ کیا ہے پیچھے جو ہے نا، اس سے پہلی جو اخوا کا جو لفظ آیا تھا وہاں پہ آ گیا تھا. وہ کنڈیشنل تھا نا شکور صاحب، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے ماں باپ ہیں، میں کہ سوال میرا یہ ہے ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے، فوت ہو چکے ہیں، اور اس کی اولاد بھی نہیں، اب صرف اس کے بہن بھائی ہیں. میرا جو تھاٹ پروسیس ہے جو میں ابھی تک اس کو نہیں کنفیوژن کو ختم کر پا رہا، آپ نے وراثت تک جانا ہے. آپ اس وقت نہ اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی بیوی تھی اور یا آپ کا شوہر تھا جو بھی، اس کو آپ تقسیم کر چکے ہیں، اور اس وقت قرآن آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اب آپ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ ماں باپ ہیں، نہ آپ کی اولاد ہے، اور ان وارثوں کی غیر موجودگی میں، اور اب تم مر چکے ہو، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں یہ ہے کہ وہ جو میت ہے وہ مر رہی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو اس کا اپنا حصہ دے دیا، اور چونکہ تم مر چکے ہوئے ہو اور تمہارے بہن بھائی ہیں، تو اب وہ بہن بھائی کو جانا چاہیے. مطلب ابھی پہلے میں بہن بھائی کا جو حصہ ہے وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے آگے چل کے. یہ آیا نمبر 176 میں اس کے فوری بعد یوں ہی یہ ختم ہوتی آیا، تو میں نے اس کو زیر بحث لے کے آنا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہن بھائی کا حصہ قرآن نے بیان کیا تو کیا ہے وہ آیا نمبر 176 ہے، وہ آگے چل کے ظاہر ہے اس نے آنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سوری میں طارق صاحب کہہ رہے تھے یس نو میں دے دیں تو وہ بیان کیا ہے. اور اس کا وہ جو معنی جو میرے پاس کتاب ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس فلو کے ساتھ چل رہا تھا کہ اب وارث کوئی موجود نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، اور بیوی کو اس کا حصہ دیا جا چکا ہے. اب جو کلالہ کی بات یہ ہے کہ وہ میت، اس سے پہلے بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے نا، میت مر گئی ہے اور اس کی بیوی ہے، اس کو حصہ دے دیا گیا. اب کنٹینیوشن میں قرآن آگے چل رہا ہے کہ اب وہ میت مر چکی بھی ہے اور اس کی وراثت کو انہیرٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے، اور وہ جو مر گئی ہے اس کے بہن اور بھائی ہیں، تو ان میں سے ان کو 1/6 اگر زیادہ ہیں تو 1/3 دیا جائے. تو اس فلو میں وہ قرآن کو لے کے چل رہے ہیں جو دوسری روایتی ہے. روایتی ہے. تو میرے
جی جی سر صحیح سمجھ رہے ہیں، روایتی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اچھا یعنی بعد میں آگے چلوں یا ابھی؟ نہیں، میرا سوال مطلب اگر اس کا آنسر مجھے مل جائے گا تو کنفیوژن دور ہو جائے گی، یہ تو جی سوال میں ہے۔ وہ تھوڑی سی چیزیں اور ہیں، پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ یہ اپنی چیز، اپنی ویلڈ جو پوائنٹ ہے اس کو ضرور ساتھ رکھیں، یہی میں آگے بڑھتا ہوں، تو اگر پھر بھی جو ہے نا کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو دوبارہ اٹھائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اسی پرپز کے لیے یہ سیشن ہے ظاہر ہے۔ اچھا یہ تو واضح ہو گئی کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن، یہ سارا کہ ان کو یعنی 1/3 دیا جائے گا۔ یہ کہ ظاہر ہے کہ اب یہ مرنے والا کلالہ میت کے بارے میں جو روایتی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد غیر مدار، یہ کہ اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ چیز بھی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ جو ہے نا وہ بڑا نرم خو ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم تھا کہ اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں، اور میں حلیم ہوں، کوئی بات نہیں، تم اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ بھی ظاہر ہے کہ انسان ایفرٹ کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کوئی ہاتھ میں لٹ نہیں پکڑی ہوئی، اور اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ظاہر ہے یہ فہم کا مسئلہ ہوگا، اور فہم میں ہمیشہ انسان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اگر اس نے نیت کے ساتھ عمل کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرنے والی ہے۔ ہم زیادہ میتھمیٹکس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں حلیم ہوں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ انسان جب یہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ بڑا اہم نقطہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انصاف کرو، تقسیم کرتے، تو اس لیے ہم زیادہ میتھس میں جاتے ہیں تاکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ انصاف زیادہ سے زیادہ۔ اچھا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اگر آپ نے تقسیم کرنا۔ اچھا میں ابھی جو آیا نمبر 13 اور 14 ہے وہ بھی اسی کے تحت ہے، میں اس کو بھی نہیں اس کو بیان کرتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 13 اس کے بعد کی اللہ کی جو حدود ہیں، تلک حدود اللہ ہی، ٹھیک ہے نا، یہ آیا نمبر 13 اور 14 ہے، اس کو میں ابھی نہیں کر رہا، ابھی میں ڈائریکٹ جمپ لگا رہا ہوں اور آیا نمبر 176 پہ جا رہا ہوں۔ اچھا ابھی تک جو بات ہے یہ بات واضح ہو گئی، میں دوبارہ سے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اس کو لیں کلالہ میت تو اس کے اپنے بہن بھائی، یہ چیز سامنے رہے، کلالہ میت اس کے اپنے بہن بھائی۔ اگر ہم کلالہ رشتہ دار لیں تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جو مرنے والا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، یہ بھی ظاہر ہے کہ پوائنٹ ہے، اس کو بھی یوں ہی ساری بات کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد چیزیں سمجھ میں مزید کھل جائیں گی۔ یعنی اس سینس میں جو البیان یعنی گاندھی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ کلالہ رشتہ داروں میں اب وہ بندہ مرا نہیں ہے، وہ خود جو ہے نا وارث بنا کے جا رہا ہے، اور کلالہ رشتہ داروں میں یہ چیز تقسیم کر رہا، اور وہ جو کلالہ رشتہ داروں میں جس کو نامینیٹ کیا اس کے بہن بھائی کو گاندھی صاحب دیکھ رہے ہیں، دونوں میں فرق آ گیا۔ جی جی 176 پہ جانے سے پہلے وارثوں کی عدم موجودگی جب ہم کہتے ہیں وارثوں جب کہتے ہیں تو چونکہ پیچھے ماں باپ بھائی بہن بیوی اور بھائی بہنوں کا رشتہ کا بھی معلوم ہو گیا ہے، ہمیں حذف سے پتہ چلا، تو ان وارثوں کے اندر بھائی بہن موجود ہے، پھر جی جی تو بھائی بہن نہیں ہوں گے تب یہ کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پر یہ تقسیم سے اس طرح تقسیم ہوں گے، اس طرح ہے، اس میں بھائی بہن نہیں شامل اس کلالہ رشتہ داری۔ جب وہ کہتے ہیں نا کلالہ رشتہ دار کہتے ہیں تو کلالہ رشتہ دار کے اندر جب کلالہ کا دوسرا معنی لے لیتے ہیں، کلالہ رشتہ داری دوسرا معنی ہے نا، پہلا معنی تو کلالہ میت جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے، جب وہ کلالہ رشتہ داروں میں لے لیتے ہیں تو کلالہ کے لازمی طور پہ اس کے اندر بہن بھائی، اپنے بہن بھائی بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں ایسے پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن میں آپ کا پوائنٹ مطلب مجھے سمجھ آیا نا، جو میں اگری کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ سے کہ غامدی صاحب نے اس کو پڑھا، انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ بہن بھائی کا ذکر بھی آ گیا ہے اور ہم نے حذف سے نکال بھی لیا سب کچھ، جی جی سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، تب انہوں نے لکھا ان وارث کی غلطی میں، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب ماں باپ بہن بھائی سب سارٹ آؤٹ ہو گئے، سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے، تب انہوں نے لکھا بریکٹ میں ان کی غلطی میں، سوائے وہ بیٹی والا معاملہ جو وہ ہمیں اس پہ اعتراض رہا ہے۔ جی جی تو یہ ایسے لکھا ہوا جی آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، جی ایسے ہی تو اب یہ جو حصے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ جو کلالہ کی آیت میں حصے تقسیم ہو رہے ہیں، اس میں بھائی بہن شامل نہیں ہے، وہ ان کے حصے آلریڈی پیچھے بیان ہو چکے ہیں، بالکل، کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پر تو عام جملے کے اندر بھائی بہن ہونے چاہیے، لیکن یہاں اس کلالہ جی وہ ہیں، جی ہیں، جی ہیں، غامدی صاحب اس کو شامل کر رہے ہیں۔
مجھے کنفیوژن ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی ہوتی ہے کنفیوژن، لیکن ظاہر ہے کہ جب بات ساری سامنے آتی ہے، اب میں 76 جب آتا ہوں تو میں آپ کے اسی پوائنٹ کو دوبارہ اٹھا لوں گا، تھوڑا سا ذرا کر لیا کریں۔ نہیں، میں اس جملے میں کلالہ کے لفظ کے عام لفظ پر بات نہیں کر رہا۔ جی جی، جب میں یہاں کلالہ کے سیاق کے اندر دیکھتا ہوں تو کیا اس کے اندر بھی بھائی بہن موجود یہ ہیں بھائی بہن، وہ وارثوں جو لکھا ہے ان وارثوں، وہ ان وارثوں کون کون وہ وارث ہیں جو کہ جن کو عدم موجودگی کی بات کر رہے ہیں وارث موجود ہیں، تو آپ تو غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے میں اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں میں اس کو 176 سے پہلے ہی اس کو کھول دیتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ 176 ہو جاتی ہے تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ مجھے سارے سوال یاد ہیں، میں ایک نام لے کے جو ہے نا، اچھا وہ سوال جو طارق صاحب کا میں تو ان کا سوال تھا، میں سیکھنے کو دے رہا ہوں۔ اچھا چلے 170، اچھا چلے میں یوں ہی آتا ہوں تو اس کو، یہ ساری سوالات جو ہے نا سامنے ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، یعنی اس کے بغیر تو ہم سب آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایسے بریکس ہیں کہ جب یہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیز میرے ساتھ بھی یہی، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، یوں ہی کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے تو بندہ اس کے عقلی لوگ ہیں، ہم فوری جمپ لگاتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے۔ جب پورا ٹیکسٹ سامنے آ جائے تو اس کے بعد 176 ذرا میرے لیے بھی تھوڑا سا نہیں۔ اچھا پہلے میں جو ہے نا غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق اس کو کروں گا کلالہ رشتہ داروں کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جو کلالہ میت ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر پھر یہاں پہ کلالہ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ یستفتونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کسی ایک شخص نے سوال نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے، جمع کا جملہ ہے۔ قل اللہ یفتیکم، ان کو بتا دیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فتویٰ دیتی ہے، یفتیکم فتویٰ دیتی ہے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یاد رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی فتویٰ دے دیا، فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپینین دینا۔ جب میں اور آپ کوئی اوپینین دیتے ہیں، غامدی صاحب اوپینین دیتے ہیں، کوئی مولوی دیتا ہے، اسکالر دیتا ہے، تو اس کی اوپینین محض اوپینین ہوتی ہے، بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ بائنڈنگ تب ہوتی ہے جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست ہے، تو پھر آپ کے اوپر وہ بات بائنڈنگ ہو جاتی ہے۔ ادروائز یہ اوپینین ہے، جب تک آپ اس کو سمجھ نہ لیں، اس کو ضابط نہ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یہی نقطہ نظر ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا، پھر وہ بائنڈنگ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کو ہر صورت میں سمجھنا ہے، یہ محض اوپینین نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد سمجھنا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا خود اس کے بارے میں فتویٰ دیتی ہے یا خود اس کا جواب دیتی ہے فی الکلالہ، کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں نے کہا نا کلالہ رشتہ دار، کلالہ میت کی بات نہیں، وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں۔ انمرون، اور اگر کوئی شخص ایکس وائی زیڈ ہلاکا، فوت ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیس لہ ولد، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اختن، اس کی بہن ہے، فلہ نصف، اور بہن کو کتنا جائے گا؟ آدھا جائے گا، جتنا بیٹی، اسی طریقے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، ما ترک، جو کچھ ترکے میں اس نے چھوڑا، وہو یرثھا ان لم یکن لہ ولد، اور وہ مرد جو ہے، کیونکہ پیچھے شخص کی بات کی گئی تھی، اور جب یہ شخص بات کی تو یہاں پہ دونوں عورت یا مرد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہیں پہ بات جب کہی کہ وہو یرثھا، تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ جو پچھلی بات کہی گئی تھی وہ عورت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ مرد جو ہے وہو یرثھا، بہن ہی جو ہے نا وارث، سوری بائی ہی وارث ہو جائے گا، ہوا آ گیا ہے، تو یہ اگر بہن مر جائے تو بھائی مر جی اگر بہن مر جائے، بھائی مر گیا، ہاں تو بہن وارث، آدھا دے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر بہن مر گئی ہے تو بھائی پورا لے، جی پورا لے گئے، یہ بات سمجھ گئے، آن لائن دوست بھی یہ سمجھ گئے، ان لم یکن لہ ولد، اس کے لیے اگر بہن کی بھائی نہ ہو، یعنی اولاد نہ ہو، یعنی بہن کی اولاد نہ ہو، اکیلا ہی جو ہے نا بھائی وارث ہو، تو اب یہ بہن بھائیوں کے بھی حصے آپس میں بھی طے ہو گئے، وہی طے کر دیا نا کہ بہن کو آدھا بھائی کو پورا، بھائی کو پورا، وہی بات ہے، جی۔ اس کے بعد آگے کہا ہے کہ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر یہ یہاں پہ دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دو بہنوں کے لیے 2/3 ہے، وہی ریپیٹ کیا، وہ ریپیٹ کیا،
मिम्मा तरक, वही रिपीट किया जो तरके में से छोड़ा जाएगा। व इन कानू इख्वतर रिजालों व निसाअन, और अगर वो बहन भाई हैं ज्यादा मर्द और औरतें। अब जो है ना इख्वतन को भी खोल दिया है। इख्वतन जो पीछे कंफ्यूजन पैदा कर रहा था ना, ये सिर्फ मर्दों के लिए और ये सिर्फ जो है ना यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इख्वतन को भी अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद खोला है कि वो मर्द और औरतें हैं, बहन भाई हैं। इख्वतन यानी बहन भाई हैं, मर्द और औरतें हैं। फलिज ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये वही असूल है जो पीछे औलाद के लिए बेटी और बेटे के लिए रखा था, एग्जैक्टली वही यहाँ पे असूल दोबारा अप्लाई कर दिया है। कुरान मजीद ने उसी को उठाया और दोबारा कर दिया कि अगर बहन भाइयों के अंदर जो है ना ज्यादा मर्द और औरतें हैं और उनमें अब तकसीम करना है तो वही होगा कि औरत के दो हिस्से, ठीक है ना, जो औरत के दो हिस्से हैं यानी एक हिस्सा औरत का, दो हिस्से मर्द के, एक और दो की जो है ना रेशो के साथ। यानी पहले हम औरत का हिस्सा डिफाइन करेंगे एक हिस्सा, और उसके मुकाबले में दो हिस्से हम मर्द को दे देंगे। ये बात है। ये युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला की जात खुद इस चीज को बयान करती है। अंतदिल्लु, कि तुम कहीं डगमगा ना जाओ, गलती ना खा जाओ, ठोकर ना खा जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, ये इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिया जा रहा है कि अल्लाह अलीम हस्ती है, और उसके अपनी उस इल्म होने के नाते से कि तुम्हारे ये मसाइल हैं, उसने तुम्हें वाज़ेह तौर पे ये सारी चीजें बयान कर दी हैं। ये है आया नंबर 176। अच्छा उस्मान साहब, आपने ये सवाल किया था कि जो भाइयों के हिस्से हैं क्या कुरान ने बहन भाइयों के बयान किए हैं, तो यहाँ पे आके हमें पता चल गया कि बयान किए हैं। अब ये मसला है कि ज़ाहिर है कि अब ये कलाला का लफ्ज़ फिर यहाँ पे आ गया है, हम इसको फिर देखना है, फिर नए सिरे से जो है साहब यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। एक चीज सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के मुताबिक ये कुरान और उसकी आयतें नाजिल की हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो 1450 साल पहले एक आयत नाजिल हुई है, ये कलाला वाली आयत नंबर 12, ठीक है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस वक्त के लोगों ने कहा होगा कि अच्छा ये तो अल्लाह मियां ने कह दिया कि कलाला रिश्तेदारी, तो मेरे तो बहन भाई भी हैं, तो वो कलाला में नहीं आते। तो मुझे लगा कि अल्लाह मियां ने उसकी अपेंडिक्स शाया किया और कहा कि हाँ नहीं, अगर तुम्हारे बहन भाई हैं तो बहन भाइयों को इस तरह तुमने हिस्सा देना है। तो काइंड ऑफ मेरे नजदीक तो मसला हल होता नजर आ रहा है। ये तो जी हल होता ही आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस जगह जाना ये चाह रहा हूं। सवाल सॉरी, वो कह रहे हैं कि जो ऊपर जो इशू बन गया था ना कलाला वाला, और पीछे कलाला वाले से पहले मैं उसको मैं खोल देता हूँ। अब आप जाएं 11 नंबर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने सब में कहा कि ये सपोर्ट करता है कलाला रिश्तेदारी का, मतलब रिश्तेदारी है। उन्होंने जी स्कूल साहब खोले ना, तो वो जी जी अब उस्मान साहब ये कह रहे हैं, अपने लियास भाई कह रहे हैं कि दोबारा इसको दोहरा दें अपने लफ्जों में। अच्छा, मैं अपने सादा लफ्जों में अगेन मैं सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ इलियास भाई। मैं उसकी लफ्जी मायनों और ग्रामर में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1450 साल पहले अल्लाह मियां ने आयत नाजिल की, आयत नंबर 12, और उसमें कलाला का वर्ड आया, और वहां मिसाल के तौर पे हम मौजूद हैं, और हम कह रहे हैं कि अल्लाह मियां ने कहा कि इन वारसों की गैर मौजूदगी में अपनी विरासत को तुम रिश्तेदारों में तकसीम करना है तुमने, और ये तुम अपनी हयात में ये करके जाओगे, ठीक है। तो मैं ये सवाल करूंगा कि यार मेरे तो बहन भाई भी मौजूद हैं, उनका क्या करना है? मुझे तो कंफ्यूजन होगी। तो अल्लाह मियां ने एक अपेंडिक्स उसका जवाब दिया 176 में कि नहीं रुक, सब्र करो, अगर तुम्हारे बहन भाई हैं तो इन बहन भाइयों का हिस्सा इस तरह मौजूद होगा। तो वो अल्लाह मियां ने खुद क्लैरिफाई कर दिया। तो मेरे नजदीक, अगर मेरे नजदीक जो सवाल मैंने शकूर साहब से पहले किया था, जो मेरी थॉट प्रोसेस बन रही थी, वो उसमें सब चीजें फिट हो रही हैं। वो इस तरह कि अल्लाह मियां ने सबको उस जो मैयत है, कलाला मैयत कह लें या जो मरने वाला है, उसके इमीडिएट जितने भी हैं बहन भाई हों, उनके माँ बाप हों या उसकी औलाद हो, सब में तकसीम कर दिया। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप फिर बाहर जाएंगे और फिर आप वसीयत करेंगे कि मेरे रिश्तेदारों को, चाचा फूफा फूफी जो भी होगा उसको तकसीम करेंगे। तो मैं तो सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि उस वक्त के मसले को अल्लाह मियां ने कैसे सॉल्व किया, एक आम लेमैन को, क्योंकि उस जमाने में ग्रामेटिकली तो हर कोई नहीं समझ रहा होगा ना उसको। सही ठीक जी। अभी मैं इसको अभी थोड़ा सा डिफरेंट देख रहा हूँ जिस तरह। अच्छा 176 जो है, इसमें मैं थोड़ा सा अब जो नीचे जो तफसीर की गई है उसके मुताबिक आपके सामने चीज़ों को खोलता हूँ। वो ये है कि देखें, ये बात कही गई है यस्तफ्तूनका, ये तुमसे सवाल करते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तिकुम फिल कलाला, तो अल्लाह ताला की ज़ात कलाला रिश्तेदारों के बारे में तुम्हें फतवा देता है।
یہ جو سوال کیا جاتا ہے کسی جگہ پہ قرآن مجید کے اندر، تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ سوال سے بات نہ سمجھیں، سوال سے بات نہ سمجھیں۔ ہمارے ہاں روایتی جو نقطہ نظر ہے وہ سوال سے بھی چیز کو سمجھتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جی، اس کی مثال یہ ہے کہ یہ نیچے میں نے یہ لکھا ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر، وہ آپ سے چاند کی گڑتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں، یہ روایتی نقطہ نظر ہے، سوال کرتے ہیں۔ وہ اس سوال سے ایک پوری تفسیر نکالتے ہیں، اس سوال کے اندر سے ہی پوری تفسیر نکالتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب سامنے رکھا جائے، پھر اس سوال کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ کیا چیز تھی۔ جب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس میں لوگوں کی بہبود کے اور حج کے مہینوں کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ اس چاند کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، تو اس سے میں معلوم ہوا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ حرام مہینوں کے بارے میں، جو 4 مہینے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا یہ جواب تھا، اور اسی سے ہم نے سمجھا کہ یسألونک عن الاہلہ، یعنی آپ سے جب سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو یہ چاند کی گڑتی بڑھتی شکلوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ مہینے ہیں جن کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب روایتی نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ وہ سوال سے ہی جو ہے نا جواب تلاش کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد باقی بات کیا کہی ہوتی ہے اس کی طرف جو ہے نا اس کو علیحدہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ نہیں، وہ جواب کہتے ہیں کہ سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو جگامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوال کے اندر جواب نہیں ہوتا، بلکہ آگے جو جواب دیا تھا وہ خود جواب ہوتا ہے۔ آگے جو ہے وہ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کلالہ میت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا انتہائی ویلڈ ہے کہ آگے جو بات ہو رہی ہے وہ کلالہ رشتہ داروں کے، تمہارا رشتہ ہے، تمہاری بہن ہو تو یہ ہوگا، تمہارا بھائی ہو تو یہ ہوگا، اگر بہن بھائی زیادہ ہیں تو یہ ہوگا۔ یہ کلالہ رشتہ داری ہے جن کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، کلالہ میت کی بات تو ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ۔ یہ واضح بات ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا۔ ہاں صاحب، آپ نے تو ایسا مارا ہے کہ چلیں، یعنی یہاں پہ جواب کے اندر موجود ہے کہ بات تو رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، کلالہ میت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر تو ہوتا یہ کہ کلالہ میت کی وراثت کی بات کرنی ہے تو یہاں پہ کلو چھوڑا جاتا، تو وہ کلو تو کوئی چھوڑا نہیں، آگے کچھ بات کی جا رہی ہے۔ تو لفظ آیا ہے الکلالہ، لفظ کیا ہے؟ آیت کو دوبارہ تھوڑا سا پڑھ لو، مجھے سمجھا دے تھوڑا، کہ آپ کا مائنڈ سیٹ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، سوال کو کبھی بھی سوال سے چیزوں کو نہیں سمجھا جاتا، ہمیشہ جواب سے سمجھا جاتا ہے۔ تو جواب کے اندر کچھ لوگوں کا بات ہو رہی ہے، وہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ وہ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ کلالہ رشتہ داروں کے اندر بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ بندہ ہم سے سوال کرے نا، جی ہم خود فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے سوال میں یہ اصل میں کرنا چاہ رہا ہے یہ، جی، اور ہم اس کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے، جواب پورا ڈسکس کریں، جی، تو جواب میں سے نکالنا زیادہ بہتر ہے۔ جی، جواب سے نکالنا چاہیے، جی جواب سے نکالنا چاہیے، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جواب کے اندر جو ہے وہ کچھ رشتہ دار ہیں، وہ بہن بھائی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ صرف کہاں پہ وہاں پر بھی تو بھائی بہن تھے نا کلالہ کے۔ اب اب کلالہ میں ایک منٹ، کلالہ جو لفظ ہے، کلالہ اٹ سیلف جو لفظ ہے، یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے، کلالہ الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب ہم الف لام آتا ہے تو انگلش کے اندر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اردو زبان کے اندر یا پنجابی میں یہ لفظ نہیں آتا، الف لام کی طرح کی کوئی چیز، انگلش میں دی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الف لام آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس خاص رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ جو عثمان بھائی نے کہا ہے کہ ایک سوال بچ گیا تھا، ہاں، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا رشتہ داروں کی، اس کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وہ جو تم ہے نا وہ رشتہ دار کلالہ رشتہ دار ان کا بارے میں ہے۔ جی، تو الکلالہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ دی آ گیا درمیان میں، الف لام آ گیا ہے، تو اب اس کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد یہ کہتی ہے کہ تمہیں میں فتویٰ دیتی ہوں الکلالہ کے بارے میں،
وہ الکلالہ جو پیچھے آیا نمبر 12 میں بیان ہوا تھا ان میں سے خاص رشتہ داروں کے بارے میں جو تمہارے بہن بھائی ہیں. اس کو اگر نیچے آپ نے سمجھنا ہے تو نیچے غامدی صاحب نے بھی اس کو لکھ دیا ہے کہ جب یہ کہا کہ اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اگر غور کیجئے تو یہ وہی طریقہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے. تو اوپر جو بیان کیا گیا ہے وہ جو اوپر تھے کلالہ رشتہ دار، وہ عمومی بات کہی گئی تھی، اور ان عمومی بات میں سے خاص جو ہے نا بہن بھائیوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ جو کلالہ رشتہ دار اوپر میں نے آیہ نمبر 12 میں بیان کیے گئے تھے، اگر یہ بہن بھائیوں کا معاملہ ہو تو یہ معاملہ ہے. اور شکور صاحب اس کو خاص کر دیا، بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کہ آپ دیکھیں نا کہ پہلی جو تھی وہ جنرلائز تھی، بس آپ کے چاچو بھی ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں، تو اور آپ کے ماموں بھی ہیں اور آپ کی جو ہے نا خالہ بھی ہے. چلے میں کہتا ہوں صرف چاچو اور بھائی ہیں، صرف دو رشتے بچ گئے ہیں پیچھے، اور صرف آیت نمبر 12 میں صرف کلالہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو اب میرے لیے ایک نیچرل سا تھا کہ یار میں بھائی کو نہ دوں پہلے، تو اب اللہ میاں نے اسے کہا کہ ہاں تم بھائی ہی کو دو گے پہلے، چاچو کو نہیں دو گے. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ابھی تک وہ کس کو دینا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا پہلے بھائی ہی اس کو پریورٹی لیتے ہیں، چاچو تو ظاہر ہے بعد میں ہی آتے ہیں. یہ آیت نمبر 12 میں جو ابھی تک آپ نے ایکسپلین کیا تھا نا، اس میں کہا کہ ایک اب اس کے بھائی بچ گیا اور اس کا چاچو بچ گیا اور اس نے وراثت لکھنی ہے اور اس نے اس کو وراثت کو کہیں تقسیم کرنا ہے. اب میرے نزدیک تو کلالہ ہے نا، تو میں تو چاچو کو بھی دے سکتا ہوں، ابھی میرے لیے آپشن اوپن ہے، میں بھائی کو بھی دے سکتا ہوں. آپ کی اپنی ایموشنز پہ نہیں ہے، ابھی دلیل پہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ آ کے اللہ نے کہا دی کلالہ، وہ جو ہے بھائی ہی کو دو گے، چاچو کو نہیں دو گے. تو اب اللہ میاں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، بات جی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے آپ لوگوں کو ملا کہ الکلالہ سے آپ لوگ عقلی طور پر بھائی بہن، کیونکہ آپ کو سٹارٹ میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی بہن ہونے چاہیے تھے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواب سے کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، عقلی طور پہ تو نہیں کہہ رہے وہ. اچھا، یہ جو پیچھے جو کلالہ رشتہ داروں کی بات ہوئی تھی، میں دوبارہ بہن بھائی کی بات کی ہے، اس مطلب بہن بھائی 176 کا جو جواب ہے وہ تو اس کے بہن بھائی ہے، کلالہ کے بہن بھائی ہے. میں کلالہ اگر ایک مرد مر جائے اور اس کی بہن ہو تو یہ کرو، اگر عورت مر جائے اس کا بھائی ہو تو یہ کرو. مرنے والے کے بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، مرنے والوں کی بہن بھائی جو ہے بطور کلالہ ذکر ہو رہا ہے ان کا. پھر سے کلالہ مرنے والا آدمی اس کے بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور انہیں کلالہ کہا جا رہا ہے، انہیں کلالہ کہا جا رہا ہے، انہیں کلالہ کہا جا رہا ہے. زندہ کلالہ زندہ ہے، قرآن کے مطابق کلالہ زندہ ہے، کلالہ زندہ ہے. وہ شاید آیت 12 میں بھی اور آیت 16 میں، یعنی مرنے والا زندہ ہے، یعنی کلالہ سے مراد یہ زندہ ہے. کلالہ، ہاں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، اب جو ہے نا یہ جو لفظ میری پوری جو نیچے تفسیر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں اس کو کچھ چیزیں جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں، میں پوری تسلی کروں گا. خان صاحب آپ جو ہے نا اس کو ایکسپلینیشن 176 میں آیت کو تو میں سمجھ گیا ہوں، مجھے اصل میں آپ لوگوں کی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا، عثمان صاحب کی اور آپ دونوں کی. آپ یہ سمجھ گئے کلالہ اس آیت میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ مجھے سمجھ آ کسے گیا، کہا جا رہا ہے؟ بہن بھائیوں. آپ لوگوں کو نہیں بہن بھائیوں کہا جا رہا ہے نا یہاں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو بہن بھائی اس لیے لگ رہے ہیں کہ میں تو پچھلی آیت کو سمجھ چکا ہوں. آپ لوگ اس میں الکلالہ سے بھائی بہن کیسے مراد لے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کریں گے نا جی کلالہ کا میت سے مراد کیوں نہیں لیتے یہاں؟ وہ جو پچھلا سوال میت مراد نہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ اگر ایسا کریں خان صاحب، آپ اس کی مراد لے لیں کلالہ میت اور پھر اس کو پڑھیں کہ تم سے میں اس کی طرف وہ ابھی کرنا ہے کلالہ میت کا بنتا نہیں ہے سب. کلالہ میت کے بارے میں ابھی میں اس پہ آنا ہے. پہلے جو ہے نا وہ یہ نیچے لکھا ہے گاندھی صاحب نے، میں اس کو پہلے کمپلیٹ کر لوں. یہاں پہ الکلالہ سمجھ گئے ہیں، الکلالہ جب لفظ بولا گیا ہے تو یہ پیچھے جو 12 میں تھی وہ تھی جنرل فارم، یہاں پہ مخصوص فارم ہو گئی ہے کہ ان کلالہ رشتہ داروں میں یہاں بہن بھائیوں کا ذکر کر رہا ہے قرآن مجید، کیونکہ دی لفظ آ گیا ہے کہ ان رشتہ داروں میں سے بہن بھائی ہوں تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اس کے بعد آگے بڑے اہم کلو ہیں. سوری، کلالہ سے دی بہن بھائی کیوں مراد ہے؟ کیونکہ آگے جواب میں وہی چیز ہے، جواب میں بھی وہی چیز ہے. لیکن اس کا ایک آرگومنٹ خان صاحب کی طرف اگر ہم دیکھا جائے نا، جی یا دوسرا پوائنٹ یہ بن سکتا ہے کہ اس کو اس طرح بڑھتے ہیں کہ تم سے پوچھتے ہیں، ان سے کہو کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ، تو جہاں پہ ذہن میں تھے کہ کلالہ سے مراد کلالہ میت ہے، اب صحیح ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان امرؤ ہلاکن، اگر وہ کلالہ مرد مر گیا ہو
اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کو اب کلالہ میت میں اس پہ اتفاق ہے. کلالہ مر گیا, کلالہ کی اگر اولاد نہیں ہے اور بہن ہے تو اس کو آدھا دو, اگر کلالہ عورت مر گئی ہے اس کا بھائی ہے تو اس کو جی کلالہ میت کے ساتھ وہ ڈفرنٹ اپروچ ہے. اس میں تو ایک مسئلہ یہ آتا ہے خان صاحب کہ کلالہ تو وہ ہوتا ہے جس کا باپ ہے, باپ بھی نہ ہو تو الگ الگ ذکر کیوں نہیں کیا ان کا ماں باپ کا؟ یا تو اللہ بری بات کرتے ہیں نا پھر کہ اگر اس کے جو ہے کلالہ کے بیٹے اولاد کا کر دیا, یہ نہیں کہا کہ اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو تو یہ کرو. جی اچھا, یہ باقی جو نیچے تفسیری پوائنٹ ہے میں اس کو بھی کور کر لوں, پھر اس کے بعد جو ہے نا میں روایتی اس پہ آتا ہوں. اچھا, اس میں جب یہ کہا گیا ہے کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تو جب یہ بات کہی گئی تو اس کے اندر جس طرح جو پیٹرن تھا نا پہلے یوصیکم اللہ فی اولادکم, وہی پیٹرن ہے یہاں. وہاں پہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, کیا لفظ تھا؟ اولاد کے بارے میں. اور یہاں 176 میں آ کے جب کلالہ کی بات کی تو کہا کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, سیم ٹون ہے. یوسی کی جگہ یفتی کا لفظ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑے یعنی کئی ایک پوائنٹس ہیں جو یہاں پہ یعنی سیم پیٹرن ہے, سیم پیٹرن ہے. وہاں پہ یوسیکم اللہ اولاد, اولاد کی جگہ پہ بہن بھائیوں نے آنا ہے, اسی پیٹرن میں اسی ٹون میں بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو گئی, یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے, وہ بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. مس کر کے میں جناب حاضر ہوں. اچھا, یہ دیکھیں یہاں پہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یہ جو اسلوب ہے اس کو پکڑنا ہے. یہ اسلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یہ اسلوب سیم اسلوب ہے جہاں آغاز ہوتا ہے بات کا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ کی ذات وصیت کرتی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. یہ سیم اسلوب ہے یہاں پہ. یہاں پہ یوسی کی جگہ جو ہے نا یفتی کم لگا لو, یوسی کم کی جگہ یفتی کم یعنی لفظ لگا لو, اور فی اولادکم کی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ تھا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم, جی جی اولاد زندہ تھی, زندہ ہو سکتی تھی نا, یہاں پہ بہن بھائی زندہ. یہاں پہ یوصیکم اللہ فی کلالہ, اگر یوسی پڑھنے ایک منٹ کے لیے کے ساتھ صرف اس کو کرنے کے لیے کلالہ زندہ آ گئی, کلالہ زندہ بڑا میچ کر جاتا ہے, بڑا میچ کر جاتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو مرا ہے اس کی اولاد نہ ہو, اس کی اولاد نہ ہو, یہ جو لفظ ہے یہ رپیٹ ہوتا ہے, بار بار رپیٹ ہوتا ہے والدین کے ساتھ بھی 11 نمبر آیا کے اندر, شوہر کے ساتھ بھی اور بیوی کے ساتھ بھی. 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر اولاد نہ ہو, اگر اولاد نہ ہو, اگر اولاد نہ ہو, یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. جو ہماری یعنی میں آپ کو ایک جو یہاں پہ مرنے والے کا ریفرنس جی جی میں وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کو مس کر جائیں. یہ سوری کون سی فائل کھل گئی؟ وہ تو بار بار وہاں پہ بلکم نصف ما ترک بہت اہم جی بہت اہم ہے. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ جو یہ ہمارے پاس یہ گروپنگ کی گئی تھی آپ کے پاس سامنے, اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 3 ایریاز ہیں جس کو 3 حصوں میں نے تقسیم کر دیا. اگر آپ اس کو دیکھیں, پہلا حصہ جو ہے جب یہ کہا گیا ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد, یعنی اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو والدین کو یہ حصہ دیا جائے گا. ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد, یعنی اولاد ہے تو والدین کا یہ حصہ. فإن لم یکن لہ ولد, اگر اولاد نہیں ہے تو پھر والدین کا یہ حصہ ہے. یہی ولد کا جو ہے نا دوبارہ سے دہرایا ہے جب جو ہے بیوی فوت ہو جاتی ہے اور مرد زندہ ہے تو کہا گیا کہ ان لم یکن لہ ولد, یہاں پھر جو ہے نا اولاد کا ذکر آیا ہے. فإن کان لہن ولد, اگر ان کی اولاد ہے تو پھر جو ہے نا بندے کو, شوہر کو چوتھا حصہ دیا جائے گا. آگے پھر جو ٹکڑا ہے آیت نمبر 12 کے اندر, اب جو ہے نا وہ بیوی فوت ہو جاتی ہے, شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی زندہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ پھر ولد اور ولد آیا ہے, یعنی اولاد ہو تو یہ, اولاد نہ ہو تو یہ. سیم پیٹرن جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہے ہلاک لیس لہ ولد, اور اس کی اولاد نہیں ہے.
اور جب بہن فوت ہوتی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف واہی وارث ہے، تو اس کے لیے کہا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ یہاں پہ بھی اولاد ہی جو ہے نا زیر بحث ہے، اولاد ہی زیر بحث ہے۔ جب یہ اولاد زیر بحث ہے تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جس کو آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں اب آپ کو، یعنی یہ پوائنٹ جو ہے، یہ 2 پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے میں رکھے ہیں، اور جب یہ پوائنٹس رکھے ہیں اب میں آتا ہوں دوسری طرف اور اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہو جاتا ہے۔ پرابلم یعنی ہماری جو روایتی فکر ہے، یعنی اس پوائنٹ کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کو ریز کیا ہے، اب اس کو روایتی فکر کے ساتھ جو ہے جا کے جوڑتے ہیں۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ اس کا دوسرا معنی لکھتے ہیں۔ جی جی کلالہ نہیں، اس کے دوسرے معنی کیا نہیں، وہ میرا خیال ہے میری بات کو جو مکمل کر دیا ہونے دیا کر۔ فکر پہ ترغیب بن جائے، ایک معنی ہے کلالہ رشتہ دار، جی ایک ہے کلالہ میت۔ جی جی کلالہ رشتہ دار تو ہم نے کلیئر کر لیا، صحیح۔ جس آج سے نکل ہے۔ اب آپ کریں گے کلالہ میت کا معنی۔ جی دیکھیں، کلالہ رشتہ داری کے اندر جو ہے نا، یہ جو فریز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ لیس لہ ولد، اولاد ہے تو یہ حصہ، اولاد نہیں ہے تو یہ حصہ، یہ اوپر جو ہے نا یہ چیز یہ اسی پیٹرن کے ساتھ یہاں پہ استعمال ہو گئی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ یعنی یہ پیٹرن اوپر تھا، وہی پیٹرن یہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب میں آتا ہوں روایتی نقطہ نظر۔ اس کے مطابق جو ہے نا روایتی، یعنی یہاں پہ کلالہ میت کی بات ہو رہی ہے روایتی میں، اب میں اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ اسٹارٹ والے جملے ہیں، بھول گیا۔ کلالہ میت ہم کس کو کہہ رہے تھے؟ مرنے والے خود کو۔ کلالہ رشتہ دار ہم کس کو کہہ رہے تھے؟ جو وارث بن رہا ہے یہاں ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے۔ ہاں، کلالہ میت جب کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ تھا جس کے ماں باپ بہن اور بیٹے نہیں تھے، بچے، ہاں ہاں، وہ مر گیا۔ کلالہ میت ہم کہیں گے جس کی نہ اولاد ہے اور نہ جس کے والدین ہیں، اس کو ہم کلالہ میت کہہ رہے ہیں۔ اور کلالہ رشتہ دار جو ہے نا وہ مرا نہیں ہے، وہ جو ہے نا اس کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کو جو ہے نا رشتہ دار یہ کہ چچا، تایا، پھوپھی، ماما اور خالہ، وہ لوگ نہیں مرے، وہ زندہ ہیں، اور اس میں بہن بھائی بھی ہیں۔ اب یہ جو پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہمیں نظر آ گیا کہ یفتیکم فی کلالہ، ایک یہ پیٹرن نظر آیا، اور دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ ان کی اولاد ہو اور ان کی اولاد نہ ہو، یہ اوپر والے حصے سے ریلیٹ کرتے ہوئے اسی طریقے سے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک جو پوائنٹ نکلا ہے ابھی دوسرے سے، اس کو اب میں روایتی جب فکر کے ساتھ اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں تو وہاں یہ پوائنٹ اور واضح ہو جاتا ہے۔ وہ واضح کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جب وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فتویٰ دیتی ہے کلالہ کے بارے میں، تو کلالہ کا وہ ترجمہ کرتے یہ ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں، جس کی اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں۔ اور آگے یوں ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انمرؤ خلق لیس لہ ولد، اگر ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے تو یہ تو ڈپلیکیٹ ہو گیا، یہ سیلف کنٹراڈکشن ہو گئی، سیلف کنٹراڈکشن ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ آن لائن دوست بھی بات سمجھ گئے؟ جی، یہ بات کے اندر خود ایک کنٹراڈکشن بیان ہو رہی ہے۔ ہاں جی، بہت پیاری بات کی آپ نے، اس پہ میں نے غور نہیں کیا تھا۔ جی جی، کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کلالہ کا، وہ ترجمہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ عثمان صاحب نے کھولا ہوتا ہے تو ترجمے میں یہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے۔ کلالہ کا مطلب ترجمے کے اندر ہی لکھ دیتے ہیں کہ وہ شخص جس کی نہ اولاد ہو نہ والد ہو، اور آگے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ دے کہ ایسا شخص مرا ہے جس کی اولاد نہ ہو، تو یہ سیلف کنٹراڈکٹری بات ہوگی، اللہ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی یہ روایتی نقطہ نظر ہے۔ روایتی نقطہ نظر میں جب بندہ خود مر رہا ہے اور اس کے بعد مر رہا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اولاد نہیں ہے تو اس کی بہن ہے، اس کو جو ہے نا آدھا دے دو، اور اگر وہ بندہ خود مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی عورت مر رہی، بہن مر رہی ہے اور بھائی ہے اس کا، تو اب یہاں پہ وہ جو بھائی ہے اس کو کہا گیا کہ وہ سب کا سارا لے جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس سینس میں یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں مرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور وہ یہ دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی لے رہے ہیں، یہ سوری وہ لوگ کلالہ کے دونوں آیتوں میں ایک ہی معنی لے رہے ہیں۔ اب یہ گاندھی صاحب کی فکر کو لادہ رکھیں۔ ابھی میں جو آپ کے سامنے ایک چیز کھولنے والا ہوں، وہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری تاریخ کا، اور گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اجماع کے خلاف میں کھڑا ہوں،
وہ آپ کے سامنے ابھی میں کھولنے لگا ہوں. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ پرابلم کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وہ کیا پرابلم ہے؟ خاصا ریڈی ہو جائے. ماحول یہ بنایا ہے کہ جب ہم 12 نمبر آیا کے اندر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، 12 نمبر آیا کے اندر اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا صورتحال پیش ہو گئی؟ وہاں صورتحال یہ پیش ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی بہن بھائی ہیں، وہاں پہ بھی بہن بھائی ہیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. وہاں پہ بھی بہن بھائی ہیں، اور 176 میں بھی بہن بھائی ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا جو نا فرق پڑ جاتا ہے دونوں کو. وہ جب یہاں بہن بھائی کہتے ہیں تو یہاں تو بہن بھائیوں کو سب کو ملا کے 1/3 دیا جا رہا ہے، اور آیت نمبر 176 میں جو ہے نا وہاں بہن بھائی ہیں تو وہاں تو علیحدہ علیحدہ حصے دیے جا رہے ہیں. تو یہ تو زمین و آسمان تلپٹ ہو گئے. اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ بڑا ہی پیچیدہ حل ہے اس کا. وہ جو ماحول بنایا ہے، وہ ماحول بنانے کے لیے سچویشن یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو ہم قضیہ حماریہ کہتے ہیں. گدھے کا مسئلہ. گدھے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے. یہ جو ساری چیزیں جو اس طرح کی آتی ہیں ان کے ساتھ، ابھی جو ہماری جو کتاب آپ کے سامنے کھولی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ جو پرابلم ہے کس طرح اس کو سالو کرتے ہیں، یعنی اس پرابلم کو جو 12 کے اندر ہے اور 176 کے اندر ہے اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ 12 کے اندر جو ہے نا جو بہن بھائی کا جو بیان ہوا ہے وہ ماں شریک بہن بھائی، حالانکہ وہاں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں. 12 کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ ماں شریک بہن بھائی. جی اور جی اخیافی کے اندر ماں شریک. اور آیت نمبر 176 کے اندر جو ہے نا ماں شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ماں سے جو ہے نا وہ بہن بھائی ہیں، باپ مختلف ہیں، ان کو ماں شریک بہن بھائی کہا جاتا ہے. اور آیت نمبر 176 کے اندر جو ہے نا وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ حقیقی بہن بھائی ہیں. ہم نے پیچھے پڑھائے ہیں کہ کچھ حصے جو ہے نا فکسڈ ہوتے ہیں جس کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے. یہ تو واضح ہے نا دوبارہ سے پڑھنے کے لیے. اور کچھ حصے جو ہے نا اسبا ہوتے ہیں جس کو ہم ریزیجوری پیچھے پڑھائے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کی طرف دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کے حصے ذوی الفروض والے ہیں، فکسڈ ہیں، جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں. اور جو آیت نمبر 176 کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ فکسڈ نہیں ہیں، وہ اسبا والے ہیں. جو باقی بچ جائے گا تو پھر ہم ان کو دیں گے. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی یہ ہیں. اب کیونکہ آیا کے اندر تو موجود نہیں تھا کہ یہ کون سے بہن بھائی ہیں. 176 میں بھی جو ہے نا یہ کوئی کون سے ہیں کون سے نہیں ہیں کوئی ذکر نہیں ہوا. آیت نمبر 12 کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں ہوا کہ یہ کون سے بہن بھائی ہیں. یہ قرآن کے اوپر باہر سے چیزیں امپوز کی جا رہی ہیں اور ہم فکر فراہی والے اس کو قبول نہیں کرتے. یہ بہت بڑی تہمت ہو جاتی ہے، ہم اس کو سرے سے قبول نہیں کرتے. قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر ہم ان روایتوں کے مانیں گے جو اس کے تحت آتی ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے. اب اس کا جو مسئلہ ہے جو سب سے بڑا وہ جو ہے یہاں پہ قضیہ حماریہ، وہ کیا چیز ہے؟ قضیہ حماریہ میں جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا ذوی الفروض اور اسبا والا جو ہے نا سسٹم. ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے. اس کا خامد اور 2 اخیافی بھائی ماں شریک بھائی، اور اینی کا مطلب یہ حقیقی بھائی کو زندہ چھوڑا. سیدنا عمر نے خامد کو 1/2 دیا اس کے مطابق، اور ماں کو 1/6 دیا، اور 2 جو شریک بھائی تھے ان کو 1/3 دیا، اور اینی بھائیوں کو اسبا قرار دے دیا. ٹھیک ہے. اب ہم ان تینوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں 1/2 1/6 1/3 تو اس کے بعد حقیقی بھائیوں کو 0 ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. میں اسپریڈ شیٹ کھول لیتا ہوں تاکہ اس کے لیے اسپریڈ شیٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ تو ان کا وہ فریم ورک ہے نا. یہ تو
उस फ्रेमवर्क को तो वहाँ अप्लाई कर दिया तो कहेंगे कि हमने वहाँ से लिया है। जी जी मतलब अगर मैं उनके मदरसे में बैठा हूँ तो मेरा जरूरत वहाँ से लिया है। जी जी, वो वहीं से कहते हैं जी, वो कहते हैं साहबा ने तशरीह किया तो हम जो है वो वहीं से वो कहते हैं। अच्छा, ये देखें, ये केस है ये इसमें लिखा है 2 मैटरनल ब्रदर्स, 1 रियल ब्रदर, मदर और हस्बैंड। ये वही केस है जो उस जगह पे था। अब मदर को जो है ना एक बड़ा 6 मिला, और उसके बाद 2 बहनों को जो भाई जो मैटरनल ब्रदर्स हैं, माशरिक जो भाई हैं, उनको एक बड़ा 3 मिला आया नंबर 1 जो ना 12 के मुताबिक, और उसके बाद हस्बैंड को एक बड़ा 2 मिला, और इनकी जब एलसीएम लिया गया तो 6 बड़ा 6 आ गया, और उसके बाद जो रियल ब्रदर था उसको 0 मिल गया। ये वाज़ेह हो गई। अब ये कॉमन सेंस तो यही कहती है कि रियल ब्रदर तो असल रियल ब्रदर है, माशरिक भाई तो दूर पार के हैं ना। मनफत अगर देखी जाए तो मनफत तो हकीकी बहन भाइयों की है जो आपके वो हैं। अच्छा, अब कहते ये हैं कि ये मसला उन्होंने ऐसे हल किया, यानी ऐसे ही दे दिया। फिर उसके बाद ये एक दफ़ा मामला पेश नहीं आया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक दफ़ा मामला पेश नहीं आया। फिर 1 साल बाद फिर इस तरह का एक और मसला आ गया, उन्हीं की जिंदगी में एक और ये मसला आ गया, जिसमें एनी भाई हकीकी भाई ने सैयदना उमर से मुतालबा किया कि मेरे अखाफी भाइयों को, यानी माशिक भाइयों को, माँ और मेरी माँ तो एक ही है, मेरे माशिक भाइयों की, मैं हकीकी भाई हूँ, जो हकीकी भाई है उसने कंप्लेन की, एक ही है, तो लिहाजा इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और मजीद वजाहत की। उसने फिर जो आया था उसने शिकायत की, और उसने एक तारीखी जुमला बोला है जो हमारी किताबों में लिखा जाता है। वो क्या है? या अमीरुल मोमिनीन हब अन्ना अबाना हाजरा मुल्क का फिल यमी, ये फर्ज कर लें ए अमीरुल मोमिनीन कि मेरा बाप एक पत्थर था जिसको उठा के हमने दरिया बुर्द कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, और लेकिन हमारी माँ तो एक ही है, अलसना औलाद उम्मे वाहिदा, क्या हम एक माँ की औलाद नहीं? मुझे क्यों नहीं मेरा हिस्सा मिल रहा? और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि हब अन्ना, ये नीचे मैंने उसको लिख दिया है, अबाना काना ही मारा, कि हमारा उसको XYZ कोई भी था उसको गधा ही तसव्वुर कर लें, हमारे बाप को गधा ही तसव्वुर कर लें, इसी से कदिया हमारी है, डंकी प्रॉब्लम कहा जाता है इसको, कि फर्ज करें कि हमारा बाप गधा था, लेकिन हमारी माँ तो है, माँ तो इसकी बुनियाद पे तो हमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, हमें तो हिस्सा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे उनको ज़ाहिर है कि हज़रत उमर फारूक जब ये उनके सामने बात रखी गई तो उन्होंने सैयदना ज़ैद बिन साबित को बुलाया और दूसरे सहाबा से भी मशवरा लिया, और मशवरा करने के बाद अब उन्होंने इसका हल क्या किया, यानी 1 साल पहले उनका कोई और हल था, अभी जो है ना मजीद दोबारा उन्होंने इसको गौर खोज किया, और उसके बाद फिर जो है ना उन्होंने इसका हल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि अब तमाम बहन भाइयों को आया नंबर 12 के तहत कर दिया, यानी आया नंबर 176 को बिल्कुल इग्नोर कर गए। ठीक है, और उसको स्प्रेडशीट में समझाता हूँ, यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाएगा। ये जो नीचे आयत नंबर 176 को मंसूख कर दिया गया है जी, उनके नजदीक ज़ाहिर है कि जब ये सूरत वहाँ पे दो नुक्ता नजर बन गए हैं। एक नुक्ता नजर जनाब मालिक का है, वो ये नीचे लिखा है, इसी के अंदर मैं बता देता हूँ कि ये जो 2 नुक्ता नजर बन गए, यानी एक साल पहले का और एक अभी का जो उन्होंने फैसला किया, तो इमाम मालिक और इमाम शाफी ने दूसरे फैसले को तरजीह दी। ये कहाँ पर तकसीम है इसमें कहीं? इमाम मालिक इमाम शाफी की भी यही राय है, यानी उन्होंने दूसरी राय को कबूल किया। ठीक है, लेकिन इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफा के नजदीक एनी भाई चूंकि असबाब नफ्स हैं तो उन्होंने पहली राय को कबूल किया। जी ना दो, इमाम अबू हनीफा ने और उन्होंने इमाम मालिक और इमाम शाफी ने दूसरी राय को तरजीह दी। उसमें वो राय ये है कि आयत नंबर 176 को खत्म नहीं करता और जी वो उसमें खत्म हो जाता है, उसका मतलब है ही नहीं जी, ऐसे ही तकसीम कैसे होगी? लेकिन आप सब वो तो फतवा है, वो तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो तो अपेंडिक्स के तौर पे आया है, वो तो बाद में आया, वो तो खत्म ही नहीं हो सकता। मैं उनके मुताबिक जो है ना जो दूसरा हल है, पहले हल देख लेते हैं फिर उसके बाद जो बाकी हल बड़ा इंटरेस्ट है। पहले नुक्ता नजर के मुताबिक तो वाज़ेह हो गया ना, जो ऊपर वाली मिसाल है, जो कर्सर को तरफ देखें, जो मेरा कर्सर जहां घूम रहा है, ये पहले नुक्ता नजर के मुताबिक है। दूसरा नुक्ता नजर जो जी 7A2 जो नीचे वाला केस 7A है ना, ये दूसरा केस है। 7A नीचे वाला जो केस है ये दूसरा है, पहला सिर्फ 7 है।
7 को वो हमने देख लिया, अब हम 7A करने लगे हैं। 7A में क्या किया है कि अब वो सब बहन भाइयों को एक ही जगह रख दिया है और ये कहा है कि ये हकीकी बहन भाई और माशरिक बहन भाई ये एक ही तरह के भाई हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अब उन्होंने आया नंबर 12 के मुताबिक 1/3 उन सबको दे दिया, 1/3 सबको दे दिया, 1/3 सबको दे दिया, क्योंकि आया नंबर 12 है उसके अंदर 1/3 लिखा हुआ है। तो उन्होंने हकीकी बहन भाइयों को और माशरिक बहन भाइयों को सबको एक सबर करते हुए उन्होंने 1/3 दे दिया। और उसके बाद जब एलसीएम निकाला तो ये एलसीएम में क्या निकला, ये 6/6 निकला और इस तरीके से उन्होंने इस मसले को हल कर दिया। अब जो है ना, जो हकीकी बहन भाई भी थे वो भी माशरिक बहन भाइयों के साथ आया नंबर 12 के तहत ही उसको हल कर दिया। बात वाज़ेह हो गई? उसमें हस्बैंड का 1/3 निकाला, जी 1/2 है हस्बैंड का, निस्फ है ना, और भाइयों का 1/3। वो सुलस का लफ्ज नहीं आया था, सुलस का लफ्ज हाँ, एक से ज्यादा हूँ आयन नंबर 12 में, एक से ज्यादा हूँ तो 1/3 दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या ये फर्ज किया कि माँ को, इसमें ये तो आयत के मुताबिक नहीं है ना? क्या नहीं, आयत में तो ये है कि आपने किसी एक को मुंतखब करना है तो उसके बहन भाई में और भाई नहीं, ये तो हमारा है ना। ये मैं रवायती की बात कर रहा हूँ। रवायती भी हो या वो दूसरा हो, वो है कि जब आप कलाला मुकर्रर कर देते, ये उसकी बात हो रही है कि उसके खुद के अपने भाई, वो खुद कलाला मैयत है उसकी बात हो रही है, उसके अपने भाई बहन, कलाला मैयत की बात हो रही तो है। उसमें 1/3 उसके भाइयों को मिला, जी वही मिलेगा जो आयत के अंदर क्या था? वो 1/3 लिखा वो आयत के अंदर, सॉरी आयत नंबर 12 है, इलियास भाई, नंबर 3 है ना? आयत 12 में क्या है? माँ को क्या बंदगी मिलेगा, माँ तो बंदगी नहीं आयत नंबर 12 के अंदर यही है ना, क्या हो आयत गया? नंबर 12 कौन सा देखा? मैं दोबारा से शेयर कंफ्यूज कर दिया। ये देखें नहीं आय नंबर जो है ना 12 के अंदर जाएं तो वहां पे ये लिखा हुआ है, ये देखें, सॉरी ये लिखा है व इनकाना रजुलुन युरसु कलालतुन अव इमराअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस फ इन कानु अक्सरा मिन ज़ालिक फहम शुरकाउ फी सुलुस। तो वो जो कलाला की आयत नंबर 12 है उसके अंदर सुलस लिखा हुआ है, तो वो उस पे 2/3 का नहीं जिक्र, तो वो 2/3 कौन सी 1/3 तो भाई को मिला, 2/3 शायद के अंदर नहीं है। क्या मतलब 2/3? उसमें लिखा हुआ ना कि 1/3 भाई को मिला, तो 2/3 कहाँ से वो आयत के अंदर? वो कहते हैं फिर ये है ना कि 2/3 बाकी रिश्तेदारों में चला जाएगा। वहां पे तो कलाला जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी जो है ना कैफियत है। अच्छा, वहाँ 2/3 का कोई जिक्र चूंकि नहीं है तो उन्होंने कहा बाकी रिश्तेदार भी मालूम नहीं है, क्योंकि उसके तो बाकी रिश्ते ही नहीं है। रिश्ते नहीं है तो फिर क्या करते हैं? तो जब रिश्ते नहीं है तो वो तो है ना, खामद है, ठीक है ना, और बहन भाई हैं बस। तो फिर 2/3 खाम को तरह या फिर वो एलसीएम निकालते हैं? वो एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये तो एलसीएम निकाला और क्या किया है, एलसीएम निकाला है तो उसमें 6 ये जो है ना, अब उन्होंने उसके कि उन्होंने इग्नोर कर गए हैं 176 में, इग्नोर कर जाती है। अच्छा उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये देखें, जब इन्होंने इस तरीके से इग्नोर किया है और इग्नोर करने के बाद जो प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, ये कदिया हमारिया आ गया। यानी एक तो औल का मसला हुआ और उसके बाद कदिया हमारिया का मसला हुआ। गोया कि ये 2 ऐसे इश्यूज हैं जिनको गांधी साहब ने जो है हल किया है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये कुरान के ऊपर जो है ना ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ होती है नज़रियाती, जिसको हम तौहीद कहते हैं, नबूवत कहते हैं, आखिरत कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नजरियाती चीजें हैं। नजरियाती चीजें क्या होती हैं कि उनमें ऊंच नीच हो जाती है। मैं एक चीज तरीके से बयान कर रहा हूँ, आप आए हैं आपने दूसरे तरीके से बयान कर दिया, हो सकता है ठीक हो या सही हो, इससे कतई नजर, यानी उसमें एक ऊंच नीच होती है। आप मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से उससे बातें कर रहे होते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर सब जो है ना वो एक ही नुक्ता नजर के मुताबिक हो। लेकिन एक चीज होती है मैथमेटिकल एक ऐसी चीज होती है जो जिसके बारे में कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, जिसके बारे में डंडी नहीं मारी जा सकती। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिकल चीज थी और दीनो ईमान का मसला है, ईमानियात का मसला है। जिनको इस चीज का अंदाजा होता है या तो फिर आंखें बंद करके जो है ना ये कहते हैं कि ये इजमा का मसला, हम इसको टच नहीं कर सकते, और रवायती फिक्र इसको इसी अंदाज में देखती है। वो कहती है इजमा का मसला है, हम इसको टच नहीं कर सकते, कुरान के मुताबिक नहीं समझेंगे, हम इजमा से समझेंगे, जो हमारे बुजुर्गों ने कर दिया है बस वही है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका कि हमने इसको समझना है, तो जब हमने समझ लेंगे तो फिर ईमान का मसला बन जाएगा, नहीं समझ सकेंगे।
ये प्रॉब्लम बन जाता है, कुरान को फिर आपको बंद करना पड़ता है। ये इशू एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, इस चीज़ को सामने रखना है। फिर उसके बाद जब हम ये वो कहते हैं कि ये इजमा का मसला है, तो इजमा का मसला भी नहीं है। अब मैं वो सवाल उठाने लगा, इजमा का मसला भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा जो है ना नजर आंखों का धोखा है, जो आपको अंधेल के पिला दिया जाता है कि इजमा है। यहाँ तो 2 राय बयान की जाती है, इजमा का मतलब है एक राय। 2 राय कौन कौन सी? ये तो नीचे लिखी हुई है, इमाम मालिक इमाम शाफी भी की यही राय है। और झूठ होती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। अच्छा, वो पता क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ। वो कहते ये हैं कि चलें फर्ज किया 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4 है। हाँ, वो फिर कहते हैं कि 4 नुक्ता नजर भी हो जाएंगे, इस पर भी इजमा है। कम से कम उन पे तो इजमा है ना, हमने उस इमामों से बाहर नहीं निकलना, बोल ही नहीं करना। ये वो इशू है। अच्छा, उसके बाद एक और पहलू इसी से निकलता है, वो ये है, मैं आप लोगों से 5-7 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, उसके बाद सेशन खत्म कर दूंगा। ये सारी बहस जो है गामदी साहब ने मिजान की किताब में की है, और उसके बाद ये बहसें जो हैं ये आपको बाकी तफसीरों में मिल जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि बाकी तफसीरों में नहीं मिलेंगी। बाकी तफसीरों में हजरत उमर फारूक जो है ना वही नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं जो गामदी साहब का है। अबू बकर सिद्दीक वही नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं जो गामदी साहब का है। सहाबा इकराम वही नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं जो गामदी साहब का। हदीसें वही नुक्ता नजर बयान कर रही हैं जो गामदी साहब का। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये भी याद रखना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। वो मैं बताता हूँ। अभी ये हदीस जो आपके सामने साइट खुली है, जरा देखना साइट पे, ये मकतबा शामिला है, ये हमारे अहली हदीस नुक्ता नजर की है। कहा ये जाता है कि ये जो युफ्तीकुम का जो मामला है कि तुमसे सवाल करते हैं, वो तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन हमारे पास एक ही हदीस आई है, एक ही हदीस आई है, वो सुनने वाली है। ये हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, साहबी रसूल हैं। कहते हैं कि मैं बीमार था, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ, अरबी छोड़ता हूँ। वो कहते हैं कि बेहोश आदमी पर बीमार था, और उन्होंने जब ये बयान किया जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मेरी मिजाज पुरसी के लिए मेरे घर लाए, तशरीफ लाए, मैं बीमार था, ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। इस बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और अपने वजू के पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आया। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा वारिस कौन होगा? मेरा वारिस कौन होगा? मेरा तो सिर्फ एक कलाला है। तर्जमा क्या किया है इन साहब ने? मेरा एक कलाला है। मैं पीछे ठीक किया तर्जमा इन्होंने, इसमें कोई वो बात नहीं है। पीछे मैं जो अरबी में लिखा है वो आपके सामने पढ़ देता हूं। या रसूलल्लाह, लिमनिल मिरासु, लिमनिल मिरासु, मैं मरने वाला हूं, मेरी मिरास किसके पास जाएगी? क्या लफ्ज बोल रहा है? लिमनिल मिरासु, मरने वाला हूं, मेरी मिरास किसके पास जाएगी? इन्नमा यरिसुनी, वही लफ्ज आ गया जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है कि मैं वारिस जिसको बना के जा रहा हूँ। वो अपना को लड़ नहीं कर रहे, आप मेन पॉइंट है कि वो नहीं कर कभी मैं कलाला हूँ, ये नहीं कह रहे। ये हाँ, यानी मेरे वारिस कलाला हैं, मेरे वारिस कलाला हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये एग्जैक्टली यही कहा है। अच्छा, कैसे देखो, वो बोल रहे हैं इन्नमा यरिसुनु कलाला, मेरे वारिस कलाला हैं, मेरे वारिस बन रहे हैं कलाला। लफी तर्जुमा ये, ठीक है, मेरे वारिस बन रहे हैं कलाला। कलाला जो है सिंगुलर के लिए भी आता है, प्लूरल के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है, मुज़क्कर के लिए भी आता है, जमा के लिए भी आता है। मेरे वारिस कलाला बन रहे हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी अहादीस से हमें पता चलता है कि इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां थी, सॉरी 2 ही बहनें थी, सिर्फ 2 ही बहनें थी। मैं उस हदीस को नहीं खोलना चाहता, ज़रा टाइम नहीं है। सिर्फ 2 ही बहनें थी, यानी बुखारी के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि उनकी 2 ही बहनें थी। अब ये वाज़ेह हो गया, यानी हमारे पास एक ही हदीस आती है जो कलाला के बारे में बताती है, और वही नुक्ता नजर बता रही है जो गांधी साहब का। ठीक है, मेरे वारिस कलाला है, मेरे वारिस कलाला है। इन्होंने तर्जमा भी ठीक किया है, इन्होंने तर्जमा जब ये किया है ठीक किया है, लेकिन इसमें वही आगे थोड़ी डंडी मारी है। वो देखें क्या है, इस पर ये आयत नाजिल हुई, कलाला उसको कहते हैं। अब ये जो लफ्ज इन्होंने तर्जमा किया है ये अपनी तरफ से किया है। कलाला उसको कहते हैं जिसका ना बाप दादा हो ना उसकी औलाद हो, ये उन्होंने अपने से लगा दिया जिन्होंने तर्जमा किया है। यानी जब जहां तक उन्होंने तर्जमे की जो है ना बात थी, तब तक बात वाज़ेह था। तर्जमे में ये कहा कि इन्नमा यरिसिनु कलाला, तर्जमे में उन्होंने ये लिखा है कि मेरा तो सिर्फ एक कलाला है, मेरा तो सिर्फ एक कलाला वारिस है। वारिस को कलाला कह रहे हैं। हाँ, ये वारिस को कलाला कह रहे हैं, जो हम मानते हैं जी, जो गांधी साहब का जो डिफरेंस वो है ना, गांधी साहब वाली, लेकिन उसकी ब्रैकेट में फिर वो चेंज कर, उसके बाद ब्रैकेट में चेंज कर रहे हैं।
ہاں بریکٹ میں چینج کر رہے ہیں. یہ ہو گیا. اب آپ کو اس کے بعد کیونکہ میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں اگلی دفعہ پھر میں اس کو لے کے چلوں. یہ تو وہ سوالات جو ہے نا اگلی دفعہ اس کو لے لیں گے, لیکن یہ ٹاپک میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. نہیں, حدیث کو ہم نے پڑھا نہیں, پڑھ لیا ہے. اصل یہ تھا کہ حدیث جو ہے ڈیفائن کر دی کلالہ کو, کلالہ کی ڈیفینیشن پہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں نا سارا مسئلہ ہے. تو حدیث کے اندر کیا مسئلہ, رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ نہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس وقت یہ پھر نازل ہوئی, وہ جو ہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اس کی جو نازل حدیث سے کوئی اور کلو نہیں ملتا, اور کوئی کلو نہیں. رسول اللہ کوئی جواب دے رہے ہیں اس کا کوئی, دیکھو ان کی جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو بات تبصرہ کر رہے ہیں کہ میری وارث ہو رہی ہے کلالہ, یعنی میری بہنیں ہی, دوسری حدیث سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی بہنیں ہی تھیں, تو میری وارث کون ہو رہی ہیں؟ کلالہ ہو رہی ہیں. تو یہ غامدی صاحب والا ہی نقطہ نظر ہے, یہ روایتی نقطہ نظر نہیں ہے. وہ شان نزول بیان ہو رہا ہے سادہ لفظوں میں. ٹھیک ہے, سب یہ بیان ہو رہا ہے کہ 176 کیسی ہے. تو میں ذرا چشمے پہن کر اس حدیث کو تھوڑا پڑھ لوں. میں حدیث میں انٹرسٹ ہے کہ کیا جواب ہے اس کے اندر. جواب نہیں ہے, جواب اس کے بعد کہا ہے فنزلت آیت الفرائض, تو اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی, بس اتنی حدیث ہے. آپ نے جواب سے تلاش کرنا ہے, سوال یہ نہیں, میرا وہ مسئلہ نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ تو اس سے اخذ کر لیا کہ اس کے معنی یہ ہے, غامدی صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. جی اس کے اندر باقی تفصیلات سے بھی کوئی چیز ملتی ہے کہ نہیں؟ میرا سوال یہ ہے. سوال تھا ہی نہیں, یہ سوال تھا ہی نہیں. اچھا, اب میں میرا خیال ہے یہ چیز بعد میں کر لیں گے, ٹائم تھوڑا ہے. اب میں ابھی جو ہے نا وہ ایک ہماری طبیان القرآن ہے, یہ بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے, یہ بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے ہمارے پاکستانی اردو نقطہ نظر میں, یہ بریلوی نقطہ نظر کی ہے. پاکستان یا ہندوستان کے اندر اردو زبان میں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں, سب سے بڑی تفسیر یہی ہے, سب سے بڑی. انہوں نے کیا کیا کہ دنیا جہاں کی ہر چیز اس کے اندر ال دی ہے, یعنی جو بھی نقطہ نظر تھا سب کے سب اس کے اندر. یہ مفتی منیب الرحمان کے جو ہے نا استاذ ہیں غلام رسول صاحب, یہ بھی گمنامی کی طبیان القرآن بہت اچھی, میں پڑھتا ہوں اس کو, جب کوئی تفسیر سے چیز پڑھنی ہو تو میں اسی طرف جاتا ہوں. تو یہ بڑی ہے, اس میں آپ کے سامنے جو ہے نا ابھی یہ حوالہ دیتا ہوں جو غامدی صاحب والا ہی ہے. اس کے اندر بڑی مزے کی چیزیں ہیں, میں اس میں آج آپ نے ختم کرنا ہی ہے. یہ بس 5-7 منٹ زیادہ نہیں, سوری تنگ ہو گئے. نہیں, یہ اگلی دفعہ 1 مہینہ اور چلانا چاہتے ہیں تو بات کریں اپنی, اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, ان کو موقع دینا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جناب آپ لوگوں کی نوازش ہے کہ مجھے برداشت کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ بھی انسان ہیں, ہم بھی ہماری بات سنیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں برداشت, آپ جو ہے نا مجھے برداشت کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس 1-8 منٹ میں یہ ساری کوئی اور بولی ہوتا آپ لوگ 2-3 مار دیتا ہے. تم لوگ گستاخ ہو گئے, معافی ہو گئی, ایسا کوئی سوری یہ آ گیا ہے. اچھا, جب یہ اتری ہے نا یہ والی, یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے, یہ وہی حدیث ہے. اس میں ابوبکر صدیق خود وہاں پہ موجود ہیں, یہ لکھا ہوا ہے سامنے آپ کے سامنے, اس میں دیکھ لیں موبائل پہ ٹیم. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا اس وقت موجود ہیں ابوبکر صدیق موجود ہیں, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ یہ اس میں بات سن رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ نقطہ نظر جو ہے نا نیچے لکھا ہے, یہ نیچے لکھا ہے علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی, وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, جب کوئی شخص کلالہ کا معنی, جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور نہ اس کا والد ماں باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو, تو اس کے وارث کو کلالہ کہتے ہیں. یہ غامدی صاحب والا جو ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور جمہور اہل علم کا قول ہے. اچھا اچھا, پھر اس کے بعد اچھا پھر اس کے بعد سنیں, یہ بڑی کنفیوژن. اچھا, پھر امام فخر الدین رازی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ ابوبکر صدیق کا قول یہ ہے کہ کلالہ وہ وارث ہے جو والدین اولاد کے ماسوا ہوں. اب وہی غامدی صاحب والا نقطہ نظر بیان کر دیا.
کہ ما سوا ہوں یعنی ان کے علاوہ ہوں، یہی قول صحیح اور مختار ہے. کہہ رہے ہیں فخر الدین رازی صاحب کہ یہی قول صحیح ہے مختار، یعنی لوگوں نے قبول کر لیا ہے، جنرلی ایکسیپٹڈ ہے، یہی ہے. حالانکہ صورتحال جو ہے نا مختلف ہے. مطلب صحابہ صحیح سمجھ رہے ہیں، صحابہ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، صحابہ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کلالہ کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں مختلف بات کروں. یہ انہوں نے یہاں پہ میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں وہ بات کروں، میں وہی بات کہوں گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تھی. وہ یہی بات تھی کہ کلالہ وہ ہے جو ماں باپ اور اولاد کے رشتہ داروں کے علاوہ ہے. یہ یہاں پہ یہ حوالہ ہے یہاں پہ. تو گویا کہ اصل جو ہے غامدی صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، وہ کنٹریبیوشن یہ نہیں ہے کہ کلالہ کا معنی انہوں نے دریافت کیا، نہیں یہ نہیں ہے. ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہے جو ایکچولی انہوں نے وہ اپلائی کرتے ہوئے روایتی فکر میں اس کو معاشرک بہنوں اور اپلائی کرتے ہوئے اس کو حقیقی بہن بھائیوں میں فرق کرتے ہوئے اس لیے کہ ہمارے وہ اجماعی طور پہ ہمارے اماموں نے جو ہمیں کہہ دیا ہے اسے باہر نہیں نکلنا. یہ پرابلم ہے سب سے بڑا بس. اور اس کی بیک پہ یہ پھر کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کلالہ کا وہی مطلب لوں گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے لیا ہے، تو اس کے بعد قضیہ ہماریہ کیوں کرنے بیٹھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضیہ ہماریہ جو ہے نا کہ جھوٹ ہے جو ہماری تاریخ میں نہیں کوئی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تہمت ہے، لفظ یہی بولتے ہیں کہ یہ تہمت. اس میں جو ایک طریقہ ہے کہ جس میں آپ بہن بھائیوں کو نہیں دیں، وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا نقصان کیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو خارج کر دیں، تو وہاں پر کیوں پورا کیس موجود نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کیس کی نوعیت ایسی ہو کہ کوئی پتہ نہیں ہمیں کیا نہیں گیا. ہاں وہ کوئی پتہ نہیں ہمیں توجہ کرنے بیٹھے تو اس طرح کی توجہ بن سکتی ہے کہ اس لیے ایک سال میں نہیں کیا، دوسری سال میں صحیح طرح اپلائی کر دیا. اب اس میں کمنٹری کیا ہوئی اس کو دوسرے سال میں صحیح اپلائی نہیں ہوا. وہ ریشوز میں جائیں گے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ صحیح اپلائی نہیں ہوا. وہ ریشوز وہ نہیں اپلائی کیے جو کہ بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں. اگلی دفعہ ہم جو ہے نا وہ سوالات لے لیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور سوالات تو میرے خیال ہے ہم بھول جائیں گے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آیت کو اگر دوبارہ پڑھیں گے تو آپ پھر سوالات چلیں آخر دعوانا الحمدللہ. جی اس کو وہ کہاں گیا؟ وہ اس کو اگلی دفعہ کر لیں اگلی دفعہ. چلیں جی اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ہاں جی وہ جا چکے ہیں آن لائن. چلیں ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم.